جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو ابھی ہمارا پری اسلامک ایرا جو ہے، یعنی ما قبل اسلام دور جسے کہتے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ جو شجرہ نسب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس میں پھر قریش کے جو آپ کہہ لیں ٹرائبز ہیں، قبائل ہیں، پھر ان میں جو قبائلی تقسیم ہے، ہرارکی ہے، پھر ان کے جو مسائل ہیں، معاشرت ہے، ٹھیک ہے، یا ان کے ہاں جو ایک نظام سیاست ہے، ٹھیک ہے، تو اس نظام معاشرت اور سیاست کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں قبائلی ایک معاشرے کے تناظر میں، اور خاص طور پہ پھر اس قوم کے جو خصائل اور عادات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کو کیوں چنا آخری نبوت کے لیے، حالانکہ نبوت تو جاری تھی یہود کے اندر اور وہ تمنا بھی کر رہے تھے۔ تو بہرحال قوم کے اندر کچھ ایسی باتیں تھیں جن کی وجہ سے ان کا انتخاب کیا گیا۔ پھر اس خطے کا کیوں انتخاب کیا گیا، تو اس حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ خطہ جو متمدن دنیا تھی اس وقت کی، اس کا تقریباً مرکز بنتا تھا۔ اچھا، ایک دو تصحیحات ہیں، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک تو ہمارے ایک لسنر تھے، وہ نیچے انہوں نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ حافظ صاحب امریکہ جو ہے وہ واسکو ڈے گاما نے نہیں، کولمبس نے دریافت کیا۔ وہ کوئی درمیان میں بات آئی امریکہ کے حوالے سے، تو وہ بات ٹھیک تھی، ظاہری بات ہے، وہ تو کولمبس نے دریافت کیا تھا، واسکو ڈے گاما نے تو ہندوستان کا رستہ تلاش کیا تھا، تو کولمبس نے امریکہ کا رستہ تلاش کیا تھا۔ تو بہرحال اس کی تصحیح کر لیں۔ تو بہرحال چھوٹی موٹی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات بندہ ان کی تصحیح کر لیتا ہے، اور بعض اوقات تصحیح کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اب کل میں نے کوئی 1-1.5 گھنٹے کا جو ہے نا وہ ایک لیکچر ریکارڈ کیا یہاں اسٹوڈیو میں، جیسے ریکارڈ کر کے اس کو چینل پہ چڑھا دیتا ہوں۔ مولانا ثناء اللہ جو ہے وہ امرتسری، جب وہ میں نے ریکارڈنگ کر لی، پھر اس کی ایڈیٹنگ کر لی، جب چڑھا دیا، اس کو اپلوڈ کر دیا، وہ ظاہری بات ہے کافی ٹائم ٹیکنگ کام ہوتا ہے۔ تو ایسے مجھے خیال آیا کہ امرتسری جو ہے یہ میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں تو وہ جب میں نے اس کو دیکھا، کیونکہ عموماً میری عادت ہے کہ اردو کے الفاظ جو ہے وہ دیکھ لیا کرتا ہوں، تو وہ مس ہو گیا نا، چونکہ ساری امرتسر کہتے ہیں تو اب ٹھیک ہے امرتسر ہی ہوگا، لیکن ایک ایسی ذہن میں آ گیا کہ دیکھ لینا چاہیے، تو وہ میں نے دیکھا تو وہ امرتسر نہیں تھا، امرتسر تھا، را کے جو ہے نا وہ کسرہ ہے، امرتسر، تو انگریزی میں بھی اس کو امرتسر کہتے ہیں۔ اصل میں ہماری اردو بھی چونکہ یہ الفاظ جو ہے نا پختہ ہو گئے، بچپن میں ٹیچر سے سنے، اور خاص طور پہ ہمارے جو اساتذہ ہیں، بہرحال ہیں تو ہمارے اساتذہ ہی اردو کے، ان کا اس طرح کا تو کیلیبر نہیں ہوتا، تو وہ چیزیں نا پختہ ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس لفظ کا یہ تلفظ ہے، لیکن آپ کو بولنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، مطلب وہ سیٹ ہو گیا نا اس کے آپ کہہ لیں، یا بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کو میں صحیح بولوں گا تو اگلا پریشان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم ہرن کہتے رہتے ہیں، حالانکہ ڈکشنری میں دیکھیں تو وہ ہرن لفظ ہے، ہرن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم قلعہ کہتے رہتے ہیں، اصل میں وہ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو وہ قلعہ ہے۔ خیر اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، اب وہ پختہ ہو گئی ہیں، تو ان کو ٹھیک طرح سے پڑھنے سے ہو سکتا ہے کہ اگلے کو سمجھ نہ آئے بات، یا وہ سمجھے کہ یہ غلط پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری اردو میں کافی کچھ بہتری کی گنجائش ہے۔ تو اور اب اگلی نسل میں ہمیں اردو کے اچھے ٹیچرز اساتذہ دینے چاہیے، کیونکہ پروننسیشن بہت ضروری، تلفظ جو ہے نا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور اس میں پھر یہ بھی ہے، کچھ لوگ بھی ذرا غلو کرتے ہیں نیچے کمنٹس میں، حافظ صاحب یہ لفظ یہ نہیں، فلاں اس طرح سے ہے اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار 2 گھنٹے کا لیکچر ہے، اب 2 گھنٹے کے لیکچر میں حافظ صاحب نے کوئی 2000 جملے بولے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان 2000 جملوں میں اگر کوئی 2 جملوں میں 4 غلطیاں نکل آئی ہیں تو اس کی ریشو کو 0.11 میں بھی جا کے بنتی ہوگی، تو لیکن لوگوں نے اسی کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے اور اسی سے ایویلیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو اردو آتی ہے کہ نہیں آتی، اور حالانکہ وہ جو تصحیح کر رہا ہوتا ہے بعض اوقات وہ خود بھی غلط تصحیح کر رہا ہوتا ہے۔ خیر بہرحال
یہ تو بات درمیان میں آ گئی. ہاں ہم بنو قصی تک پہنچے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم نے دیکھی تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنو اسماعیل میں سے جو ہے وہ کنانہ کو چن لیا، کنانہ میں سے جو ہے وہ قریش کو چن لیا. قریش کے بارے میں مجھے صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ بنو فہر ہیں، اگرچہ دو آراء ہیں اس کے بارے میں، تو لیکن زیادہ بہتر یہی محسوس ہوتا ہے. اور پھر قریش میں سے بنو قصی کو چن لیا. تو بنو قصی ایک اور بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے اس شجرے کے اندر، ٹھیک ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ قصی کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ انہوں نے بنو خزاعہ سے یہ بیت اللہ لیا تھا، ٹھیک ہے. تو بنو اسماعیل سے تو ان کے جو سسرالی رشتہ دار تھے نا بنو جرہم، انہوں نے جو ہے وہ بیت اللہ کی تولیت لے لی تھی، تو ان کے پاس صدیوں رہا. اس کے بعد بنو خزاعہ نے جو ہے وہ بنو جرہم سے کیا کیا، وہ بیت اللہ کی تولیت لے لی تھی. تو بنو خزاعہ نے بنو بکر کے ساتھ مل کے لی نا، ٹھیک ہے، بنو بکر جو عبد منات کی نسل میں سے ہے. پھر قصی نے آ کے کیا کام کیا کہ وہ بیت اللہ کی تولیت واپس لیے. اچھا، یہ قصی کا ایک کارنامہ تو یہ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو یہ مقام اور مرتبہ ملا. تو ایک ہم نے یہ بھی بات ڈسکس کی تھی کہ بنو خزاعہ کے جو سردار تھے ایک حلیل، ان کی بیٹی سے قصی کا نکاح ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ داماد بھی بن گئے بنو خزاعہ کے. تو جب سردار فوت ہوئے تو فوت ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے داماد کو، چونکہ ان کا حسب نسب بھی تھا اور آل اولاد بھی کافی ہو گئی تھی، تو انہوں نے ان کو بیت اللہ کی تولیت دے دی. بنو خزاعہ نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مصالحت ہوئی اور قتل و غارت ہوئی، پھر مصالحت ہوئی اور بنو قصی کو یہ بیت اللہ کی تولیت مل گئی، ٹھیک ہے. تو قصی کا اس اعتبار سے مقام اور مرتبہ ہے قریش میں کہ انہوں نے بیت اللہ جو ہے وہ واپس لیا ہے، ٹھیک ہے. یہ تقریباً جو ہے نا آپ کہہ لیں کوئی 450 کے راؤنڈ اباؤٹ، 450 عیسوی کے قریب میں یہ کام ہو رہا تھا، ٹھیک ہے. قصی نے ایک اور کام کیا 460 میں، 460 میں دار الندوہ کی بنیاد رکھی. یہ بیت اللہ کے بالکل سامنے ایک عمارت تھی، اور اس میں وہ قریش کی آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے پارلیمنٹ تھی، مجلس مشاورت تھی. ان کے تجارتی قافلے آتے جاتے رہتے تھے، تو یہاں پہ مشاورتیں ہوتی تھیں. قصی جو ہے نا بیسیکلی اصل میں ان کے جو والد تھے یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، تو ان کی والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا. اب جو دوسرا نکاح کیا تھا وہ صاحب بنو ازرع قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. بنو ازرع جو ہے وہ شام کی سرحد کہہ لیں یا شام میں تھا. تو یہ ابھی چھوٹے تھے کہ اپنی والدہ کے ساتھ یہ وہاں شام شفٹ ہو گئے. تو انہوں نے جوانی تک اپنا وقت قصی نے شام میں گزارا ہے. تو شامی ریاست کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا، یعنی رومن امپائر کو. تو وہاں جب انہوں نے دیکھا کہ بڑی سلطنتیں کس طرح سے چلتی ہیں اور ان کے کیسے ڈپارٹمنٹس ہیں، شعبہ جات ہیں، تو وہ سارا تجربہ اور سکل لے کے آئے تھے یہاں مکہ میں. تو یہاں آتی انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ قریش کو وہ بیت اللہ کی تولیت واپس دلوائی، اور دوسرا دار الندوہ قائم کر دیا، مجلس مشاورت جو ہے وہ بنا دی. پھر انہوں نے جو ہے وہ کچھ ڈپارٹمنٹس بنائے تھے قصی نے، ٹھیک ہے. ایک تو سکایا کا ڈپارٹمنٹ تھا، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، زمزم سے پانی پلاتے تھے، ٹھیک ہے. اس کو انہوں نے منظم کیا، آرگنائز کیا. لیکن زمزم ابھی نہیں تھا، ابھی زمزم نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم جو ہے نا مرور زمانہ کے ساتھ کہیں دب گیا تھا. تو قصی کے دور میں زمزم نہیں تھا، تو انہوں نے مکہ میں جو ہے وہ ایک کنواں بھی کھدوایا تاکہ حاجیوں کو پانی پلانے کا خاص طور پہ اہتمام کیا جا سکے. تو ایک یہ ڈپارٹمنٹ انہوں نے شروع کیا جو سکایا کہلاتا تھا. دوسرا جو ڈپارٹمنٹ تھا یہ رفادہ تھا.
رفادہ جو ہے انہوں نے ایک قریش کے اوپر سالانہ ٹیکس عائد کیا قصی نے، اور کہا کہ جی ہر بندہ کنٹریبیوٹ کرے گا سال میں اتنا، اور مقصد اس کا کیا ہے کہ ہم نے حاجیوں کی مہمان نوازی کرنی ہے اور ان کو مطلب فری میں کھانا کھلانا ہے، فی سبیل اللہ کھانا کھلانا ہے۔ تو گویا حاجیوں کی خدمت کا جذبہ ان میں تھا، ان لوگوں میں تھا، اور یہ اس کو نیکی سمجھتے تھے، کہ بیت اللہ کو ظاہری بات ہے اللہ کا گھر سمجھتے تھے۔ تیسرا ندوہ تھا جس کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، دار الندوہ یہ کہلاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو اس وقت بھی دار الندوہ موجود تھا۔ چوتھا جو ہے وہ حجابہ تھا۔ حجابہ کے اندر جو ہے وہ کئی ایک ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں۔ بیسیکلی تو یہ خانہ کعبہ کے حوالے سے جو خاص طور پہ چیزیں تھیں، جیسے ایک بڑی چیز یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی جو کنجیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس کے پاس ہوگی۔ دوسرا اس کے غلاف کے حوالے سے کہ اس کو کس نے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں تھیں بیت اللہ کی صفائی کے حوالے سے، تو خاص بیت اللہ سے متعلق جو چیزیں تھیں ان کا اہتمام۔ پھر بیت اللہ کے اندر جو امانتیں پڑی ہوتی تھیں، جو نذرانے پڑے ہوتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ سب حجابہ میں آ جاتا تھا۔ پھر لواء تھا، لواء جھنڈے کو کہتے ہیں، یعنی جنگوں میں جو خاص طور پہ قریش کی جنگیں ہوتی تھیں دوسرے قبیلوں کے ساتھ، تو اس میں جھنڈا جو ہے وہ کس کے پاس ہوگا۔ تو قصی کے جو اولاد تھی ان میں ایک تو عبد مناف تھے، ٹھیک ہے، دوسرے عبد العزیٰ تھے، اور تیسرے عبد الدار تھے، ٹھیک ہے۔ عبد العزیٰ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے پیچھے۔ تو اب ہوا یہ کہ عبد الدار جو ہے نا یہ بڑے تھے، تو قصی جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے سارے جو آپ کہہ لیں کہ جی شعبہ جات تھے، ذمہ داریاں تھیں بیت اللہ کے حوالے سے، جو انہوں نے یہ ڈپارٹمنٹس قائم کیے تھے، یہ پانچوں کی پانچوں انہوں نے کیا کیے، اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کو دے دیے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عبد الدار جو ہے کمزور تھے، مالی اعتبار سے کمزور تھے، یا اولاد نہیں تھی ان کی زیادہ۔ عبد مناف جو ہے نا یہ قصی کی مطلب جیتے جاگتے ہی صاحب ثروت ہو گئے تھے، اور آل اولاد بھی ان کی بہت پھیل گئی تھی۔ تو جیسے ہوتا ہے نا باپ میں کہ یار اب اس کو کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو کام چل رہا ہے، تو جس کا نہیں چل رہا نا اس کو کچھ دے جاؤ۔ تو قصی نے جو ہے وہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنے بیٹے عبد الدار کو دے دیے وفات سے پہلے۔ اب قصی کے ظاہری بات ہے زندگی میں تو اب باپ سے کون جھگڑا کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی قصی گئے ہیں نا تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھئی ہم بھی اسی باپ کی اولاد ہیں، تو پانچوں ڈپارٹمنٹس تو آپ کے پاس نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، پانچوں شعبہ جات آپ کے پاس نہیں جا سکتے۔ اس سے جو ہے وہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب مصالحت ہوئی ہے تو دو ڈپارٹمنٹس عبد مناف کے پاس آ گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بنو ہاشم عبد مناف میں سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے یہ عبد مناف میں سے ہے۔ تو جب مطلب بعثت ہوئی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی تو اس وقت بھی آپ کے جو چچا تھے عباس رضی اللہ عنہ، تو وہ سقایا کے انچارج تھے، ٹھیک ہے۔ رفادہ بھی ان کے پاس تھا، کھانا کھلانا۔ تو آپ یوں کہہ لیں کہ خدمت خلق کے جو شعبے تھے یہ بنو ہاشم میں آ گئے۔ اچھا رسول اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے نا تو آپ کے خاندان میں ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ ایمان لانے والوں میں کون تھے زیادہ، بڑی تعداد میں بنو ہاشم تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ خدمت خلق کر کر کے دل کی نرمی پیدا ہو گئی تھی، اور اس لیے ان میں آپ کو نیکی بھی زیادہ نظر آئے گی بنو ہاشم میں۔ اچھا دوسری طرف جو تھے وہ دیکھیں، وہ ذرا سیاسی قسم کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ندوہ مشاورت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، قافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، فلاں کے ساتھ جنگ کرنی ہے، لڑنا ہے، جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا، ٹھیک ہے، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، یہ سارے سیاسی مناصب تھے۔ ہماری مرضی سے اندر داخل ہوگا بندہ، اندر جو خزانے پڑے ہیں بیت اللہ کے اندر، وہ وزارت خزانہ بھی آپ کے پاس آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو وہاں زیادہ سیاست چلی ہے ادھر۔
لیکن وہ سیاست بھی پھر ادھر آ گئی بنو عبد مناف میں، ہم آگے چل کے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو خیر بہرحال یہ ایک فرق بھی پڑا ہے اخلاق کے اوپر بھی، بنو عبد مناف میں اور بنو عبد الدار میں جا کے۔ تو اس کے بعد پھر سیرت نگاروں نے دیکھا کہ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ صرف 5 نہیں تھے بلکہ 10-11 تھے، کچھ اور بھی ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ قصی نے وقت کے ساتھ ساتھ انٹروڈیوس کروائے تھے۔ تو قصی نے بیسیکلی یہ سارا تجربہ شام سے لیا تھا، کیونکہ ابھی وہ دودھ پیتے بچے تھے کہ ان کی ماں جو ہے ان کا نکاح ہو گیا تھا کسی شامی سے، اور انہوں نے اپنا سارا بچپن کیا جوانی تک وہاں پہ گزاری۔ یہاں تک پھر یہ ہوا کہ ایک دفعہ لڑائی میں کسی نے غصے میں کہہ دیا کہ تو اس قبیلے کا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا کہ ہاں واقعی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن تیرے باپ کا حسب نسب جو ہے وہ ان سے بہت بہتر ہے۔ پھر قصی جو ہے وہ جوانی میں پھر آئے تھے یہاں پہ بیت اللہ میں۔ خیر بہرحال تو وہ ایک تجربہ جو ہے نا جو لے کے آئے تھے، ایک سیاسی تجربہ شام سے، تو وہ انہوں نے یہاں آ کے مکہ کی ایک ریاست قائم کی، یعنی جسے کہتے ہیں کہ سٹی اسٹیٹ۔ قصی سے پہلے جو ہے یہ قبائلی نظام تھا، کوئی باقاعدہ اسٹیٹ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، ریاست نہیں کہہ سکتے، لیکن قصی نے آ کے جس طرح سے ڈپارٹمنٹس بنائے ہیں اس سے یہ ایک سٹی اسٹیٹ بن گئی، ایک چھوٹی سی ریاست وجود میں آ گئی۔ یعنی انہوں نے امور کو منظم کیا، آرگنائز کیا، ٹھیک ہے، قصی نے آ کے نا۔ اس کے بعد جو ہے قصی کے، اب دیکھیں ہم نے کہا کہ 3 بیٹے تھے، ایک عبد مناف، عبد مناف کو تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، عبد العزیٰ کو ہم نے ڈسکس کیا، اور عبد الدار۔ اصل میں تو جھگڑا ان 2 میں چلا نا، عبد مناف کی اولاد زیادہ تھی اور عبد الدار کمزور تھے اور بڑے تھے، تو قصی نے ان کو نواز دیا، تو وہ تگڑے تھے عبد مناف، تو وہ پھر لڑے ان سے، ٹھیک ہے۔ تو خیر یہ دونوں پھر نمایاں ہو گیا قصی کی اولاد میں، عبد مناف اور عبد الدار۔ یہ سب سے چھوٹے تھے یا جی اولاد نہیں تھی؟ کس کی؟ تیسرے بیٹا عبد العزیٰ، اس پہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ عبد الدار جو ہے نا ان کے 2 بیٹے تھے، عبد مناف، یعنی عبد الدار کے بیٹے کا نام بھی عبد مناف تھا۔ اچھا عربوں میں یہ بہت ہے، باپ کے نام پہ بیٹے کا نام رکھ دیا، بندے کا مطلب ساری گھوم جاتا ہے کہ یار کس کی بات ہو رہی ہے، باپ کی ہو رہی ہے بیٹے کی ہو رہی ہے، یہ بہت زیادہ ہے ان میں، ٹھیک ہے۔ تو عبد الدار کے بیٹے کا نام جو ہے، یعنی ان کا بھائی بھی عبد مناف ہے اور بیٹے کا نام بھی عبد مناف ہے۔ ادھر دیکھیں، ادھر دوسرے بیٹے کا نام عبد العزیٰ رکھ دیا، ادھر بھائی کا نام بھی عبد العزیٰ ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو میں تھوڑا سا پوائنٹر سے کر لیتے ہیں۔ تو عبد الدار کے 2 بیٹے تھے، ایک تو عبد مناف، ٹھیک ہے۔ عبد مناف میں پھر آگے ان کا ایک بیٹا تھا کلدہ، کلدہ کا بیٹا القمہ یا القمہ، القمہ کا بیٹا حارث، حارث کا بیٹا نظر، اس کا نام آپ نے سنا ہوگا، نظر بن حارث، سیرت کی کتابوں میں، ٹھیک ہے، اس کا نام ملتا ہے۔ یہ قریش کے سرداروں میں سے تھا، یہ بنو عبد الدار میں سے۔ اس نے کیا کام کیا، یہ جو ہے نا شام اور ایران، چونکہ یہ تاجر تو تھے، 7 پشتوں سے تجارت چلی آ رہی تھی، ٹھیک ہے، قریش کے اندر نا، تو اس نے کیا کام کیا نظر بن حارث نے کہ یہ شام میں گیا اور دوسری طرف ایران میں گیا، تو وہاں سے قصہ گو لے آیا، یعنی شام سے لونڈیاں لے کے آیا، یا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ شام سے جو ہے نا وہ گانے بجانے والے آلات لے آیا، موسیقی کے آلات، اور ایران سے جو ہے وہ قصہ گو لے کے آیا، یا قصے اور کہانیاں لے کے آیا، مطلب ان کے ہاں جو پرانے آباء و اجداد کی تھی۔ تو یہ کیا کرتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تمہیں قصے سنا رہے ہیں نا، تو اس سے بہتر یہ میرے قصے ہیں، تو یہ مجلسیں لگاتا تھا اور اس میں پھر قصے سناتا تھا، یا قصہ گو لے کے آتا تھا اور ان کو ٹرین کر کے جو ہے وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم بھی قصے سناؤ، اور اسی طرح سے قرآن کے مقابلے میں آلات موسیقی کو ترجیح دیتا تھا۔ قرآن نے ایک جگہ اشارہ بھی کیا نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، ٹھیک ہے، سورہ کس کے اندر ہے، غالباً لقمان میں ہے، کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ جو لہو الحدیث، کھیل تماشی کی باتیں جو ہے وہ ان کی خرید و فروخت کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے غافل کرے۔ تو یہ خیر جنگ بدر میں مارا گیا۔
بلکہ اسی کے بارے میں آتا ہے نضر بن حارث کے بارے میں کہ اسی نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہے نا تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا. اب یہ مجمع میں کھڑا ہو جاتا تھا, کہتا تھا دیکھو میں نے تو دعا کی ہے, پتھروں کی بارش ہوئی نہیں ہوئی, اس کا مطلب کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ہوتے تو فوراً ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جاتی. تو یہ خیر بدر میں جو ہے وہ مقتول ہوا تھا, اور اسی کے بارے میں آتا ہے. بلکہ بعض مفسرین مطلب سیرت نگاروں نے تو کہا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی 10 سے زیادہ آیات نازل ہوئی ہیں. قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب, یہ والی آیات بھی کیا ہمارے پروردگار ہمارا حساب ذرا جلدی کر دے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نا بڑا حساب کتاب ہوگا, تم ایمان نہیں لا رہے, آخرت میں پتہ نہیں ہوگا, تو یا اللہ ذرا جلدی کر دے. پھر ایک اور جو قرآن کی آیت ہے سأل سائل بعذاب واقع, ایک سوال کرنے والا جو ہے وہ سوال کر رہا ہے کہ عذاب واقع ہو جائے, عذاب مانگ رہا ہے وہ. تو اللہ نے کہا کہ بھائی وہ دور نہیں. ٹھیک ہے, تو خیر بہرحال یہ نضر بن حارث یہ ان میں سے تھا, بنو عبد الدار میں سے تھا. ٹھیک ہے, قصی کی اولاد میں سے. دوسرا ہم نے کہا تھا کہ مصعب بن عمیر. مصعب بن عمیر ایک بڑی شخصیت ہیں جو کہ ایمان لے آئے تھے, ان پہ ہم نے گفتگو کی. ٹھیک ہے, تیسرے جو ہے وہ عامر بن ہاشم. یہ بنو عامر جو تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان کے پاس ندوہ تھا, یہ دار الندوہ ان کے پاس تھا, بنو عامر کے پاس تھا. نہیں عمیر نہیں, مصعب بن عمیر ایمان لائے تھے. تو بنو عامر جو ہے نا ان کے پاس ندوہ تھا, دار الندوہ, پارلیمنٹ مجلس شورا ان کے پاس تھی, یعنی بنو عبد الدار میں سے. ٹھیک ہے, پھر دوسری طرف بنو عبد الدار میں عبد العزیٰ کی اولاد میں عبداللہ, پھر ان کی اولاد میں طلحہ. طلحہ کے پاس جو ہے وہ جھنڈا تھا, بنو طلحہ کے پاس لواء ہوتا تھا. بلکہ احد میں بھی جو جھنڈا تھا مشرکین کی طرف سے وہ بنو طلحہ کے پاس تھا. کہ بنو عبد الدار ایمان نہیں لائے تھے, میجرٹی ایمان نہیں لائی تھی. دیکھیں کچھ تو ایمان لے آئے نا, جیسے مصعب بن عمیر, لیکن جب ہم بات کرتے تو مراد ہوتی ہے میجرٹی, اکثریت. دوسرا جو تھے طلحہ کے بیٹے عثمان, تو بنو عثمان کے پاس پھر کنجیاں آئیں بیت اللہ کی. بلکہ یہ عثمان بن طلحہ ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ یہ فتح مکہ پہ ایمان لائے تھے. یا بعض نے یہ بھی کہا کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے. زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے, کیونکہ انہوں نے جو ہے نا وہ پھر ہجرت کر لی تھی مدینہ کی طرف, وہاں ہی قیام جو ہے وہ کیا تھا. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کے ساتھ ایمان لائے تھے. بہرحال مصعب کو بھی اسی وجہ سے جھنڈا دیا کہ یہ بنو عبدالدار جی بنو عبد الدار میں جھنڈا رہا ہے نا, لواء ان کے پاس رہا ہے, ان کے پاس. دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے ہیں بیت اللہ میں, عثمان بن طلحہ کے ساتھ, اور آپ نے جا کے بیت اللہ کی تطہیر کی ہے. وہ آگے تذکرہ آئے گا اس کا, مطلب بتوں سے اس کو پاک کیا ہے. تو پھر کنجیاں واپس آپ نے ان کو دے دی, یعنی ان سے لے کے پھر انہی کو دے دی, اور کہا کہ اگر کوئی تم سے یہ کنجیاں چھینے گا نا تو وہ ظلم کرے گا. پھر کسی نے ان سے لی نہیں, تا حیات کنجیاں انہی کے پاس رہیں. بلکہ ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ انہی کے ابھی بھی بیت اللہ کی جو کنجیاں ہیں وہ انہی کے خاندان میں ہیں, بنو عبد الدار میں ہی. تو ان کے جو والد تھے وہ جو اوپر عبداللہ, یہ جنگ احد میں مارے گئے تھے. ان کے ہاتھ میں قریش کا جھنڈا تھا. یہ عبداللہ, ان کا نام ابو طلحہ تھا, کنیت ابو طلحہ تھی, عبداللہ بھی کہتے ہیں. جنگ احد میں قریش کا جھنڈا جو ہے وہ ان کے پاس تھا. خیر بہرحال تو بنو عبد الدار کا ایک تعارف آ گیا ہمارے سامنے کہ ایک طرف یہ لوگ تھے, ٹھیک ہے, جن کے پاس بیت اللہ کی کنجیاں تھیں اور قریش کا جھنڈا ان کے پاس ہوتا تھا, اور دار الندوہ ان کے پاس تھا. ٹھیک ہے. دوسری طرف عبد مناف کے بیٹوں میں خاص طور پہ 2 تقسیمیں ہوئیں, ایک ہاشم اور ایک عبد شمس.
یہ ہم آگے چل کے اس کو ذرا واضح کرتے ہیں. ہاشم جو ہے، یعنی اب ہم بنو عبد مناف کی طرف آ رہے ہیں. عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ٹھیک ہے. ہاشم، عبد شمس، المطلب، یہ عبد المطلب نہیں ہے، المطلب ہے، اور نوفل. تو بنو ہاشم جو ہے وہ انہوں نے تجارت کو زیادہ فوکس کیا. یہ ہاشم جو ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، ٹھیک ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اصل میں انہوں نے تجارت کو جو ہے وہ کیا کیا، منظم کیا قریش میں. یعنی اس سے پہلے قریش آتے جاتے رہتے تھے، تجارت تو کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ رحلت الشتاء والصیف، کہ ایک تجارتی سفر لازماً کرنا ہے سردیوں میں اور ایک گرمیوں میں. یہ جو ہے وہ حضرت ہاشم نے جو ہے وہ اس کی بنا ڈالی تھی. تو سردیوں میں یہ لوگ یمن کی طرف جاتے تھے اور نیچے حبشہ کی طرف، یمن کے ساتھ ہی تھا نا حبشہ. اور گرمیوں میں یہ اوپر جاتے تھے شام اور فلسطین کی طرف، اور آگے پھر ترکی میں انقرہ تک پہنچ جاتے تھے. اس وقت تو اس کو قسطنطینیہ کہتے تھے. تو ہاشم جو ہے یہ تجارتی سفر پہ، عجیب بات یہ ہے کہ آپ ان کے جب اٹھا کے دیکھتے ہیں ان کی وفات اکثر سفر میں ہوئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ حالت سفر میں ہی رہتے تھے. مطلب گھر لگتا ہے کہ جیسے کم رہتے تھے اور تجارت کے لیے سفر میں زیادہ رہتے تھے. حضرت ہاشم کی وفات بھی سفر میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے حضرت عبداللہ، ان کے بارے میں بھی آئے گا، وہ بھی سفر میں ان کی وفات ہوئی، وہ بھی تجارتی سفر تھا. پھر جو آگے ان کے بھائی المطلب ہیں، یہ بھی سفر میں ہی فوت ہوئی ہے، تجارتی سفر میں. خیر بہرحال، تو ہاشم جو ہے نا یہ شام کی طرف جا رہے تھے. تو مدینہ میں ایک قبیلہ تھا خزرج کا. خزرجی قبیلے کے جو ہے وہ ایک سردار تھے عمر بن زید، تو بنو نجار کہتے ہیں ان کو، خاندان کو. تو ان کی بیٹی سے ہاشم نے شادی کی. دیکھیں نا، یہ جب گزرتے تھے نا، یہ دیکھیں نا، یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، یہ تھا نا مکہ، یہ مکہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے جب اوپر جاتے تھے تو یہ مدینہ سے گزر کے جاتے تھے نا، ٹھیک ہے. اور یہ تجارتی روٹ تھا، یہ تجارتی روٹ تھا، ٹھیک ہے. اور یہ نیچے جو ہے وہ یمن ہے، یہ نیچے یمن ہے، اور یمن سے پھر ادھر اکسوم، یہ اکسوم کی سلطنت جو حبشہ کہلاتی ہے، یہ والی. موسم کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے کہ موسم بہتر رہے. تو یہ تجارتی روٹس ہیں، یہ جو پرپل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، تجارتی روٹس ہیں. اس میں دیکھیں بحری سفر بھی ہیں، یہ بحری روٹس بھی ہیں، ٹھیک ہے. سمندری سفر، قرآن نے تذکرہ کیا نا ان کے سمندری سفروں کا، کہ جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سمندری سفر بھی کرتے تھے یہ مختلف علاقوں کی طرف. تو بڑے تاجر تھے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکہ کے لوگ جو ہے وہ بڑے تاجر تھے. تو ہاشم جو ہے یہ شام کے سفر پر تھے کہ رستے میں مدینہ میں انہوں نے پڑاؤ کیا، اور مدینہ میں جو ہے وہ خزرج کے ایک خاندان بنو نجار، ان کے سردار کی بیٹی سے جو ہے وہ انہوں نے نکاح کیا، شادی کی، عمر بن زید. تو وہ چند دن وہاں پہ رہے مدینہ میں، پھر اس کے بعد وہ آگے شام میں چلے گئے کہ واپسی میں ان کو لے جاؤں گا. تو جب شام میں گئے تو پھر شام میں ان کی وفات ہو گئی، واپس نہیں آ سکے. لیکن یہ ہے کہ ہاشم کی جو بیوی تھی، سلمہ نام تھا ان کا، وہ پریگننٹ ہو گئی، ٹھیک ہے. اور ان سے پھر بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا عبد المطلب. یعنی اس بچے نے بھی اپنا باپ نہیں دیکھا، عبد المطلب نے بھی. ان کے والد ہاشم جو تھے عبد المطلب کے، یعنی آپ کے دادا کے،
جو والد تھے ہاشم، وہ تجارتی سفر پہ وہ بھی فوت ہو گئے تھے۔ یہ دیکھیں ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے۔ پھر ہوا یہ کہ وہ ہاشم تو وہاں پہ فوت ہو گئے، اب یہ پریگننٹ تھی، بعد میں ان کے بچہ پیدا ہو گیا عبد المطلب، تو عبد المطلب مدینہ میں رہے، مدینہ میں ہی پیدا ہوئی ہے اور مدینہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ ہوا یہ کہ حضرت حسان بن ثابت جو معروف شاعر ہیں، ان کے جو والد ہیں ثابت، ٹھیک ہے، وہ ایک دفعہ عمرہ کے لیے آئے یہاں پہ مکہ میں، تو انہوں نے المطلب کو دیکھا۔ یہ المطلب کون ہے؟ ہاشم کے بھائی ہیں، اور وہ حضرت حسان بن ثابت کے والد نے کہا المطلب کو کہ یار دیکھو تمہارا بھتیجا جو ہے نا، میں نے مدینہ میں دیکھا ہے، اور 7-8 سال کا، لڑکوں کے ساتھ تیر اندازی کر رہا تھا، اور اس کا نشانہ ایسا پختہ نشانہ کہ میں حیران رہ گیا اس عمر میں۔ اور جب اس کا نشانہ لگتا ہے نا تو وہ پھر جیسے وہ بچے ناچتے ہیں نا تو وہ پھر کہتا ہے کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں، مطلب فخر کرتے ہوئے نا۔ تو اب المطلب نے جب یہ سنا تو یہ بے چین ہو گئے کہ ہماری اولاد ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی صلاحیتوں کے بارے میں بھی سنا، تو یہ فوراً انہوں نے اونٹنی پکڑی اور کہا کہ میں تو لے کے آؤں گا، ابھی بھتیجے کو ابھی لے کے آؤں گا۔ تو یہ جب وہاں پر گئے ہیں، اب تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب وہاں گئے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ماں جو ہے نا بچہ نہیں دے گی 7-8 سال کا ہو گیا، ظاہری بات ہے ماں کیوں دے گی آپ کو بچہ، تو اس لیے آپ ان کی اجازت کے بغیر لے جائیں۔ دوسری کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے والدہ سے اجازت لی تھی، تو زیادہ یہی بہتر محسوس ہوتا ہے کہ شاید اجازت لی، اور ان روایتوں میں بھی یہ ہے کہ ماں نے شروع میں تو بڑی پس و پیش کی، لیکن بالآخر اس نے اجازت دے دی کہ خاندان ان کا ہے، پھر انہوں نے قائل بھی کر لیا، تو وہ خیر لے آئے۔ جب وہ لے کے آ رہے تھے مدینہ سے عبد المطلب کو، عبد المطلب 7-8 سال کے تھے، کون لے کے آ رہا تھا؟ المطلب۔ تو ان کی حالت جو ہے نا اچھی نہیں تھی، مطلب کپڑے اچھے نہیں پہنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، مکہ میں ذرا خوشحالی تھی، یہ لوگ تاجر پیشہ تھے قریش والے، ان میں خوشحالی تھی، لیکن مدینہ والے زراعت پیشہ تھے، اتنی خوشحالی نہیں تھی، تو باپ بھی نہیں تھا، ظاہری بات ہے ماں نے اب کیا خرچ کرنا تھا۔ تو عبد المطلب نے ان کو اپنے ساتھ اونٹ پہ بٹھایا ہوا تھا، تو راستے میں لوگ حیران ہو کے پوچھتے تھے کہ عبد المطلب آپ سرداران قریش میں سے، تو یہ مفلوق الحال بچہ، تو وہ پھر کہتے تھے کہ یہ میرا غلام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میرا غلام ہے، عبد المطلب ہے، تو اس سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ بیسیکلی ان کا نام جو ہے وہ شیبہ تھا، آپ وسلم کے دادا کا نام شیبہ تھا۔ تو وہ جب المطلب لے کے آئے ہیں ان کو مکہ میں، تو پھر انہوں نے نہلایا دھلایا، اچھی پوشاک پہنائی ہیں جیسے قریش کا، بھئی اب سردار کا بیٹا ہے، پھر لے کے گئے ہیں وہاں قریش کی مجلس میں اور بتایا کہ یہ ہاشم کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا ہے اور میں مدینہ سے لے کے آیا ہوں، لیکن اب نام ایک پڑ چکا تھا عبد المطلب، تو وہ اسی سے معروف ہو گئے۔ اب ایک اور اہم بات جو یہاں پہ سمجھنے والی ہے کہ ہاشم اور عبد شمس یہ دونوں بھائی ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوئی ہے نا تو ان کی 2 انگلیاں جڑی ہوئی تھیں دونوں کی، تو وہ انگلیاں جب علیحدہ کی گئی نا تو کافی خون نکلا، اس سے یہ بدشگونی لی گئی کہ ان میں خون ریزی ہوگی، بنو ہاشم میں اور بنو عبد شمس میں، کیونکہ امیہ جو ہے نا وہ عبد شمس کی اولاد ہے، امیہ جنہیں بنو امیہ کہتے ہیں۔ تو نسبی اعتبار سے یہ دونوں قریب ہیں، ہاشم اور عبد شمس یہ جڑواں بھائی ہیں، ٹوئنز ہیں، یعنی آپ دیکھیں نا اس اعتبار سے، نسبی اعتبار سے یہ زیادہ قریب ہیں۔ لیکن
اسلام میں آ کے زیادہ قریب کون ہے ہو گیا بنو ہاشم اور بنو مطلب. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ المطلب نے کیا کیا؟ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کو پالا، بڑا کیا، تو اس لیے المطلب اور بنو ہاشم ایک سائڈ پہ ہو گئے. ٹھیک ہے، اور عبد شمس اور نوفل ایک سائڈ پہ ہو گیا. وہ کیوں ہوئی ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، آگے جیسے جیسے چلتے ہیں نا تو وہ ہم اس کو پھر آگے ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ ہاشم اور عبد شمس یہ جڑواں بھائی تھے؟ یہ دونوں جڑواں بھائی تھے، اور ان کی انگلیاں جڑی ہوئی تھیں جب یہ پیدا ہوئی ہے نا، تو انگلیاں علیحدہ کی گئی نا تو وہ خون نکلا، جس سے یہ بدشگونی لی گئی کہ ان میں خون ریزی ہوگی، یعنی دونوں کی اولادوں میں، اور وہ ہوئی بھی بعد میں. انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی تھی آپس میں ایک جڑی ہوئی؟ جی دونوں کی انگلی، دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ہاں دونوں کی جو ہے وہ انگلیاں جڑی ہوئی تھیں. اچھا ایک وہ روایت جو ہے نا ابھی ذرا ہم ایک دیکھ لیں جس میں، ہاں یہ والی روایت یہ دیکھیں نا، یہ اب روایت اچھے سے سمجھ میں آئے گی. جی چینج نہیں ہوا؟ اچھا ایک منٹ میں اس کو بند کرنا پڑے گا. اچھا سر، یہ جو مختلف لے کے آئے تھے عبد المطلب، انہوں نے کیوں کہا تھا یہ میرا غلام ہے؟ کیوں نہیں کہا یہ میرا بھتیجا؟ وہ اصل میں اس کی حالت ایسی نہیں تھی نا، کسی نے یقین ہی نہیں کرنا تھا، اور اگر کوئی یقین کر لیتا تو پھر سوالات کرتے آپ کا بھتیجا اور اس حال میں رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے اس سارے مکالمے سے بچنے کے لیے یہ کہہ دیا بھائی میرا غلام ہے، جو بھی راستے میں ملتا تھا کہتے تھے میرا غلام ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ خود تو وہ ظاہری بات ہے سرداروں والے حلیے میں تھے نا، تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا. اچھا یہ اب روایت اب واضح ہو گئی. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جبیر بن مطعم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس دن یوم خیبر تھا نا، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنے رشتہ داروں کا حصہ نکالا. واضح رسول اللہ علیہ وسلم صاحب ذی القربہ، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کا حصہ نکالا، اور آپ نے جو اپنا حصہ تقسیم کیا کس میں؟ بنو ہاشم میں اور بنو مطلب میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ بنتا تھا مال غنیمت میں سے، وہ آپ نے بنو ہاشم کو دیا اور بنو مطلب کو دیا. اس پہ کیا ہوا؟ اس پہ جو ہے وہ کچھ لوگوں نے سوال کیا، جیسے حضرت جبیر بن مطعم نے بھی سوال کیا اور حضرت عثمان نے بھی سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم بھی جو ہیں وہ آپ کے رشتہ دار ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کیا جواب دیا کہ نہیں. آپ نے کس کو چھوڑ دیا؟ آگے نا وطارہ کا بنی نوفل و بنی عبد شمس، عبد شمس اور نوفل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، حالانکہ چاروں بھائی ہیں. تو حضرت عثمان نے اور جبیر بن مطعم نے جا کے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہی اعتراض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم بھی تو جو ہے وہ آپ کے اسی طرح کے بھائی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کہا تھا کہ دیکھو بنو ہاشم اور بنو مطلب جاہلیت اور اسلام میں جدا جدا نہیں ہوئی ہے. وہی بات کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا. ٹھیک ہے، اب نسبی اعتبار سے تو یہ صحیح بات یہی ہے کہ بنو امیہ زیادہ قریب ہیں نسبی اعتبار سے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ ہراول دستہ نہیں بنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں فرق کیا. خیر بہرحال اب ہم آگے چلتے ہیں. عبد مناف میں ہم نے کہا کہ جی 4 ان کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، ہاشم، المطلب، عبد شمس اور نوفل. ہاشم کے بیٹے عبد المطلب تھے جن کو المطلب نے پالا، ٹھیک ہے، مدینہ سے لے کے آئے، جس پہ ابھی ہم نے ڈسکس کر لی. ابھی جو دوسرا بڑا قبیلہ نکلا ہے نا وہ ہے عبد شمس کی اولاد. یعنی عبد شمس کون ہے؟ عبد شمس جو ہیں وہ ہاشم کے بھائی ہیں. ہاشم کے بیٹے عبد المطلب اور عبد شمس کے بیٹے ہیں امیہ. یہ دونوں عبد المطلب اور امیہ آپس میں کیا ہے؟ کزن ہیں. بنو امیہ کوئی علیحدہ ٹرائب نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہے، دادا کے کزن ہے.
دادا کے کزن ہیں امیہ، وہاں سے بنو امیہ شروع ہوئی ہے۔ تو عبد شمس کے 3 بیٹے تھے، ایک امیہ، یہ زیادہ غالب آ گئے، یہاں سے بنو امیہ بنے، دوسرے ربیعہ، تیسرے عبد العزیٰ۔ عبدالدار کے اندر سیاسی معاملات ہیں، سیاسی کنٹرول ہونے کی بات تھا، پھر یہ امیہ کے خاندان میں کیسا ہے؟ ہم آگے چلتے ہیں اس کی طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنو امیہ جو ہے نا، یہ بہت پھل پھول گئے، بہت بڑھ گئے تھے یہ۔ تو انہوں نے خاص طور پہ جنگ میں جو سپہ سالاری تھی، یعنی ایک ڈپارٹمنٹ جس کو ہم نے نہیں ڈسکس کیا، سپہ سالاری کا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف، سپہ سالار عموماً بنو امیہ میں سے ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو عبد شمس کے 3 بیٹے تھے، امیہ، ربیعہ اور عبد العزیٰ۔ امیہ کے پھر آگے بیٹے تھے حرب۔ یہ حرب کسے کہتے ہیں عربی میں؟ جنگ کو۔ یہ حرب جو ہے نا، یہ سپہ سالار تھے قریش کے جنگ فجار میں۔ تو سپہ سالاری بنو امیہ کے پاس تھی۔ پھر حرب کے بیٹے تھے ابو سفیان، یہ بھی سپہ سالار رہے، یعنی قریش کی طرف سے۔ جنگ احد میں بھی سپہ سالاری ان کے پاس تھی، بلکہ خندق میں بھی ان کے پاس تھی، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا تو پھر یہ بھی ایمان لے آئے۔ ابو سفیان کے بیٹے پھر امیر معاویہ تھے، تو یہ ایمان لے آئے فتح مکہ پہ، ابو سفیان بھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ امیہ کے دوسرے بیٹے تھے ابو عمر۔ ابو عمر کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا ابو معیط، اور ابو معیط کے بیٹے کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط، نام سنا ہوگا، یہ بھی سرداران قریش میں سے تھا۔ اب دیکھیں نا، بنو امیہ میں بڑے بڑے سردار پیدا ہوئے، مطلب زیادہ ہو گئے نا، تو اس لیے ذرا ان کی شان بڑھ گئی۔ امیہ بن خلف میں ہم نے ڈسکس کر لیا، عقبہ بن ابی معیط، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے دعوت ولیمہ کی، تو جب دعوت ولیمہ کی تو اس نے کہا کہ میں سارے قریش کے جو ہے وہ معزز افراد کو بلواؤں گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی بیٹھتا تھا اور آپ سے متاثر بھی تھا، شروع میں متاثر بھی تھا عقبہ بن ابی معیط۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے دعوت دی کہ میرے یہاں دعوت ولیمہ ہے، تو آپ بھی آئیں، قریش کے سارے سردار آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تم میری دعوت پہلے قبول کر لو، پھر میں تمہاری دعوت قبول کروں گا، اور وہ کلمہ پڑھنے کی ہے۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت زیادہ ہوتی تھی کہ یہ سردار ہیں، یہ قبول کر لیں گے نا تو اسلام پھیل جائے گا۔ اس نے پڑھ بھی لیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، یعنی سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ گیا ہے اپنے دوست کے پاس، امیہ بن خلف کے پاس، اس کا دوست تھا امیہ بن خلف، وہ بھی سرداران قریش میں سے تھا، اس نے جب سنا تو وہ اس سے ناراض ہو گیا۔ وہ اس کا آپ کہہ لیں کلوز فرینڈ تھا، بیسٹ فرینڈ کہہ لیں۔ وہ اتنا ناراض ہوا، اس نے کہا میری تیری دوستی ختم، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ تھوک کے نہیں آئے گا نا، اس وقت تک میں تو اس سے راضی نہیں ہوں گا۔ تو یہ بدبخت جو ہے وہ پھر اس کے آ گیا، اس کے بہکاوے میں آ گیا، حالانکہ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرتا تھا، لیکن اس دوستی کی خاطر آ گیا۔ تو یہ پھر بدر میں مقتول ہو گیا، بدر میں مارا گیا۔ کہا ہاں یہ بھی بدر میں قتل ہوا، بلکہ اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ ظالم قیامت والے دن جو ہے وہ اپنے ہاتھ کاٹے گا اور یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں نے رسول کو اپنا ساتھی بنایا ہوتا، یعنی رسول کو میں نے ترجیح دی ہوتی، لیکن اس نے اپنے دوست کو ترجیح دے دی رسول پہ۔
اس کا بیٹا تھا ولید بن عقبہ، یہ فتح مکہ پہ ایمان لے آیا تھا، ولید بن عقبہ۔ یہ حضرت عثمان کا جو ہے وہ ایک طرح سے بھائی بھی تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو گورنر بھی لگایا تھا۔ خیر اس کے اوپر کچھ الزامات بھی تھے، شراب پینے کا الزام تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس پہ حد بھی جاری ہوئی، خیر اس طرح کی۔ لیکن یہ ہے کہ اسلام لے آیا تھا، اسلام میں وہ ٹھیک تھا، مطلب اس کو عہدہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر نے بھی دیا، حضرت عمر نے بھی عہدہ دیا، اور شروع میں دعویٰ کے ڈپارٹمنٹ میں اس نے بڑا کام کیا، عیسائیوں کو مسلمان کرنے میں اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ولید بن عقبہ کی۔ لیکن کریکٹر میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کمزوری رہ گئی تھی، کیونکہ شراب گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، وہ کمزوری کچھ نہ کچھ لوگوں میں رہ گئی تھی۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ الزام تھا، خود اس کا بھی کہنا یہ تھا کہ میرے اوپر الزام لگایا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس نے یہی کہا تھا، میرے مخالفین نے الزام لگایا، میں نے شراب نہیں پی۔ لیکن یہ بہرحال صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے کہ حضرت عثمان نے حد لگائی تھی، حضرت علی سے کہا تھا کہ حد جاری کرو۔ تو ولید بن عقبہ۔ دوسرا جو ہے حرب کے بعد ابو عمر، اور ابو عمر کے بعد پھر ابو العاص۔ ابو العاص کی اولاد میں ایک تو حکم ہے، حکم کا بیٹا پھر مروان بن حکم، جو معروف ہے بنو امیہ میں سے، ٹھیک ہے، جس نے ایک طرح سے پھر بنو امیہ کو زندہ کیا تھا۔ نہیں تو حکم نے جو ہے، حکم نے اسلام قبول کیا تھا فتح مکہ کے موقع پہ، اور مروان بن حکم تو خیر وہ بھی ظاہری بات ہے، مروان جو ہے اس کی پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ 2 ہجری میں ہے، کچھ نے کہا 4 ہجری میں ہے۔ تو جو بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اب 13 ہجری میں ہوئی نا؟ ہاں ساری 13 نہیں 11 ہجری میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اس کی عمر کتنی ہوگی؟ کوئی تقریباً 8 سال تو ہوگی، 8 سال ہوگی۔ اس لیے بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ صحابی، مروان بن حکم کیا ہے؟ صحابی۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ صحابی نہیں، کیونکہ ان کے والد حکم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف بھیج دیا تھا، اور یہ اپنے والد کے ساتھ طائف چلے گئے تھے۔ لیکن بہرحال چلے بھی گئے ہوں، لیکن پھر بھی یہ بہت پاسبلٹی ہے 8 سال تو کہ اللہ کے وسلم کو دیکھا ہوگا حالت ایمان میں، بہت پاسبلٹی ہے۔ طائف کون سا بہت دور تھا، تو اس لیے زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ یہ صحابی۔ امام بخاری کا انداز یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحابی ہیں، کیونکہ امام بخاری نے ایک مقام پہ روایت لائے ہیں کہ مروان بن حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، یعنی انداز امام بخاری کا یہ ہے کہ مروان بن حکم کس سے نقل کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سے۔ تو گویا امام بخاری کے نزدیک یہ کیا ہو گیا؟ یہ صحابیت ہوگی، ورنہ تو سند منقطع ہو جاتی ہے نا، سند منقطع ہو جاتی ہے۔ تو زیادہ بہتر یہی معلوم ہو رہا ہے۔ تو امام بخاری نے مروان بن حکم سے روایت لی ہے، بلکہ ان کے مروان بن حکم سے جنہوں نے روایت لی ہے ان میں علی زین العابدین بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ علی زین العابدین علیہ الرحمہ کو تو جانتے ہیں نا، جو حضرت حسین کے بیٹے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا علی زین العابدین۔ تو اہل تشیع میں جو ائمہ کا کانسیپٹ ہے، تو وہ پھر حضرت علی اور پھر ان کے بعد حضرت حسن، پھر حضرت حسین، پھر ان کے بعد ان کو امام مانتے ہیں، علی زین العابدین کو رحمہم۔ تو علی زین العابدین یہ صحیح بخاری میں روایت کرتے ہیں، کن سے؟ مروان سے۔ تو مروان جو ہے ان کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے استفادہ کیا ان سے۔ خیر بہرحال ہمارے ہاں ایک فضا بھی بن گئی ہے، اور اس میں ٹھیک ہے کچھ ان میں کمیاں کوتاہیاں بھی تھیں، مروان بن حکم میں کمیاں کوتاہیاں بھی تھیں، وہ ملتی ہیں، ان کو تسلیم کرنا چاہیے، ظاہری بات ہے۔ تو لیکن کچھ مبالغہ آرائی بھی زیادہ ہو گئی ہے، دونوں طرف پھر کھینچا تانی ہوتی ہے۔ بدر میں مارا گیا تھا یا عقبہ بن ابی معیط، یہ بھی بدر میں مارا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد چوتھے جو بیٹے تھے امیہ کے، وہ ابو العیس تھے۔
ابو العیس کے بیٹے اسید، اسیب کے بیٹے عتاب، جی عتاب بن اسید، یہ بھی سرداران قریش میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 لوگوں کے بارے میں خواہش کا اظہار کیا تھا نا فتح مکہ کے موقع پہ کہ وہ ایمان لے کے آئیں، تو ان میں سے یہ بھی تھے عتاب بن اسید، یہ بھی بنو امیہ میں سے، بلکہ ان کو آپ نے بعد میں جو ہے وہ مکہ کا گورنر بھی لگایا۔ تو اتنا بھی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو امیہ سے کوئی بغض تھا، ایسا بھی نہیں تھا۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو شروع میں ہی اسلام لے آئے تھے، لیکن میجورٹی ان کی ایسی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش رہی، یہ بات تھی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگ پھر فتح مکہ پہ ایمان لے آئے اور وہ اپنے ایمان میں سچے ثابت ہوئے۔ لیکن بہرحال یہ ایک المیہ ہے کہ بعد میں ان میں بنو ہاشم میں اور بنو امیہ میں پھر مسائل پیدا ہوئی۔ بنو ربیہ، دوسری طرف جو عبد شمس کے ایک بیٹے تھے امیہ، امیہ کے دوسرے بھائی تھے ربیہ، یہاں سے بنو ربیہ، ربیہ کا بیٹے تھے عتبہ، عتبہ بن ربیہ کا نام ملتا ہے سیرت میں، ٹھیک ہے، عتبہ بن ربیہ کا نام ملتا ہے سیرت میں، یہ سرداران قریش میں سے تھا۔ بلکہ یہی وہ شخص تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے ہیں نا، اہل طائف نے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگائے، پتھر پھینکے گئے، تو آپ نے ایک باغ میں جو ہے وہ پناہ لی تھی، تو وہ باغ اس کا تھا، عتبہ بن ربیہ کا، اور اس نے جو ہے وہ پھر اپنے وہ کہا تھا، غلام کو کہا تھا کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلاؤ۔ ظاہری بات ہے ایک خاندانی وہ حمیت تو تھی نا، خاندانی حمیت تھی۔ تو عتبہ بن ربیہ جو ہے یہ جنگ فجار کو رکوانے میں اس کا اہم کردار تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں پیش کی تھی، سیرت میں معروف واقعہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں پیش کی گئیں، تو بعض سیرت نگاروں نے کہا تھا کہ یہ وہ سردار تھا جس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم سارے قریش مل کے آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، مال و دولت چاہیے تو وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر لگا دیتے ہیں، کسی سردار کی بیٹی سے آپ نے شادی کرنی ہے تو آپ بتا دیں بس اس سے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، لیکن آپ یہ کام چھوڑ دیں جو آپ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ چچا بات ختم ہو گئی، تو کہاں؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی آیات تلاوت کی جس میں پچھلی قوموں پہ جو ہے وہ احزاب کا تذکرہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی کوئی 10 آیات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 13 آیات سنائی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں تو اس پہ بڑا اثر ہوا، ظاہری بات ہے آخرت سے متعلق اور پچھلی قوموں پہ کیسے عذاب آیا جب انہوں نے نبیوں کو نہیں مانا، تو یہ پھر خاموشی سے اٹھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور پھر قریش کی مجلس میں گیا ہے اور اس نے کہا بھائی بات یہ ہے تم نے مجھے بھیجا تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ کو میں راضی کروں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کا جو کلام ہے نا، یہ جو تم ڈسکس کر رہے ہو نا کہ شعر ہے، تو شعر بھی نہیں ہے، تم کہتے ہو کہانت ہے، تو میں نے بڑے بڑے کاہن دیکھے ہیں لیکن یہ کہانت بھی نہیں۔ تو میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر غالب آ جاتے ہیں عرب پہ، جس طرح سے وہ چل رہے ہیں، دعوت ان کی پھیل جاتی ہے، قریش کا نام ہوگا، ہمارا نام ہوگا، سمجھداری کی بات کرو، تمہارا قبیلہ ہی غالب ہوگا نا، خاندان تو تمہارا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کا راستہ چھوڑ دو، یہ مغلوب ہو جائیں تو پھر بھی تمہارا کام ہو گیا، یعنی تمہیں برا نہیں بننا پڑے گا کہ اپنے خاندان کا آدمی جو ہے وہ تم نے پیچھے کر دیا۔ تو اس نے قریش کے سامنے جو ہے یہ جب بات کی تو وہ سارے بھڑک اٹھے کہ ہم نے تمہیں کس کام سے بھیجا تھا اور تو متاثر ہو کے آ گیا اور ہمیں الٹا مشورے دینا شروع ہو گیا۔ اچھا یہ سمجھدار آدمی تھا، سمجھدار تھا، مطلب اس کی باتوں سے لگتا ہے قریش میں کچھ لوگ سمجھدار تھے اور انہوں نے وقت وقت پہ سمجھداری دکھائی بھی، لیکن پھر کیا ہوتا تھا دوسرے ان کو بھڑکا دیتے تھے جو ذرا جنگجوانہ طبیعت کے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جنگ بدر میں ہوا کیا ہے کہ جب ابو سفیان نے پیغام بھیجا ہے کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا قافلہ آ رہا ہے، وہ اوپر سے آ رہا تھا نا، تو مدینہ سے جو ہے وہ
काउंटर करेंगे, आप जो है वो लश्कर भेज दें। तो जब लश्कर यहाँ से निकला है मक्का से अपना काफिला बचाने के लिए, तो अबू सुफियान ने इतला दे दी कि मैं बच के निकल आया हूँ। तो उतबा बिन रबिया ने उस वक़्त कहा कि लड़ाई करने का फ़ायदा नहीं, काफिले की हिफाजत के लिए हम जा रहे थे, काफिला बचा के निकाल लाए अबू सुफियान, तो अब खामखा अबू जहल ने फिर भड़काया, नहीं नहीं हम तो वापस नहीं जाएंगे, हम तो लड़ मर के जाएंगे। वो फिर मकतूल भी है, मुर्दार भी हुआ जाके वहाँ पे। तो उसने कहा कि ये तुम बुज़दिली कर रहे हो, वो वाली हिस्स ना भड़काई, अब बुज़दिल बन रहे हो, मौत से डर रहे हो, ये वो। तो वो फिर उसने आमादा किया। खैर बहरहाल, तो उतबा बिन रबिया ये भी बदर के अंदर मकतूल हो गया, ये भी मकतूल हो गया, ये भी ईमान नहीं लाया। बल्कि इसका जो बेटा था वलीद बिन उतबा, ये भी बदर में मकतूल हुआ। तो उतबा की बेटी थी हिंद, या हिंदा भी नाम आता है, ठीक, जो अबू सुफियान की बीवी थी। उसने अपने बाप और भाई का बदला लेने के लिए फिर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को और अनहो को क्या किया, शहीद करवाया था। बाज़ सीरत निगारों ने लिखा है, बाज़ ने किसी और का भी नाम लिया। खैर बहरहाल, उतबा के बेटों में एक अबू हुज़ैफ़ा थे। अबू हुज़ैफ़ा ने शुरू में इस्लाम कबूल कर लिया था, यानी अस्साबिकून अल-अव्वलून में से थे जी। इन्होंने हबशा की तरफ हिजरत भी की थी अबू हुज़ैफ़ा ने, ठीक है। बल्कि बदर में जो है इन्होंने अपने वालिद को यानी उतबा को दावत मुबारज़त दी, आओ मुकाबला करो। अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया, नहीं ये काम नहीं करना, देखो तुम्हारा बाप है, ठीक है। तो अभी तो जज्बात में जो है वो लड़ाई हो गई, तुम गालिब आ गए, लेकिन बाद में ये ना हो कि इस पे अफसोस हो। और फिर ये भी हो सकता था कि वो उसको इशू बना लेते, ठीक है। कुरैश वो तो पहले इस चीज़ को इशू बनाते थे ना कि बाप के ख़िलाफ़ बेटे को जो है वो खड़ा कर दिया, तो आप सल्लम ने मना कर दिया। वो तैयार थे अबू हुज़ैफ़ा जो। चौथे जो है वो अबू हिशाम। अबू हिशाम भी सुलह हुदैबिया से पहले ईमान ले आए थे, ठीक है। तो ये बेसिकली हैं बनु अब्द शम्स, ठीक है। इनमें से बनु उमैया आ गए, बनु रबिया आ गए, और फिर उसके अलावा बनु अब्दुल उस्सा। अब्दुल उज़्ज़ा की औलाद में फिर रबी हैं, रबी की औलाद में अबुल आस हैं। ये अबुल आस जो हैं ये रसूल सल्लम के दामाद हैं, ठीक है। आप सल्लम के दामाद हैं, यानी हज़रत ज़ैनब के शोर थे अबुल आस। अबुल आस नहीं, अमर बिन अल-आस तो और है ना, वो और है वो। तो अबुल आस जो हैं ये जो रबी के बेटे हैं, ये अबुल आस जो हैं ये आप सल्लम के दामाद हैं। यानी बनु अब्द शम्स में भी आपने बेटी दी, सिर्फ बनु हाशिम में नहीं दी, बनु अब्द शम्स में भी आपने बेटी दी। ये ईमान नहीं लाए थे अबुल आस, शुरू में ईमान नहीं लाए थे, बल्कि इनको भी कुरैश ने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक दे दो। इन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा। अबू लहब के बेटों ने दे दी थी, वो तो पता है ना, वो आगे बात आ रही है, उसके बेटों ने दे दी थी, ठीक है। रुकैया और उम्मे कुलसूम, आप सल्लम की दो बेटियां वहां पर थी ना, अबू लहब की तरफ थी। तो खैर बहरहाल ये बदर में फिर कैद हुए। जब कैद हुए तो इनके फिदिये के लिए इनकी जो अहलियाँ थीं हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने वो हार भेजा, वो मारूफ वाक़या ना, वो हार जो उन्हें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दिया था शादी के मौके। खैर तो आप सल्लम जो है वो उसको देख के आप दीदा हो गए। तो अल्लाह के रसूल ने फिर लोगों से मशवरा किया कि अगर यहाँ फ़िदिये में हम हार लेने के बजाय
اب فدیہ ظاہری بات ہے سب سے لیا جا رہا تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ان سے نہ لیتے تو ایک امتیاز پیدا ہوتا. تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ ان کا فدیہ اگر ہم یہ رکھ دیں کہ یہ زینب کو مدینہ بھیج دیں، وہ بھی ابھی مکہ میں تھے، ان کے نکاح میں تھی ظاہری بات ہے. تو پھر مسلمانوں نے جب اس پہ ایگری کیا تو پھر ان کا فدیہ یہی مقرر ہوا، ہار واپس کر دیا گیا. پھر انہوں نے واپس جا کے جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا تھا. ان کی بیٹی تھی امامہ، ابو العاص کی بیٹی تھی امامہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نواسی ہو گئی نا. یہ امامہ کا تذکرہ آتا ہے روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کندھے پہ بٹھا کے جو ہے وہ نماز پڑھاتے تھے. بلکہ یہ بعد میں ان امامہ کی شادی ہوئی حضرت علی سے، وہ ہم بعد میں جا کے دیکھیں گے. حضرت علی جب تک حضرت فاطمہ رہی ہیں تب تک شادی دوسری نہیں کی کیونکہ حضرت فاطمہ کو پسند نہیں تھا نا، یہ پسند نہیں تھا. لیکن حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد انہوں نے پھر 7-8 شادیاں کی. حضرت علی نے اس کے بعد 7-8 شادیاں، لیکن ان کی زندگی میں نہیں کی سیکنڈ میرج. بلکہ وہ کہیں روایت ہے بھی، 1 منٹ میں دیکھتا ہوں، جس میں جو ہے نا ابو جہل کی بیٹی کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے منگنی کی. اصل میں حضرت علی نے نہیں رشتہ بھیجا تھا، انہوں نے بھیجا تھا، ٹھیک ہے. بنو مخزوم نے بھیجا تھا حضرت علی کی طرف کہ آپ ہماری بیٹی سے کیا کریں، شادی کر لیں، مدنی دور کا، ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی کیسے ملی کہ حضرت فاطمہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور کہا کیا کہ آپ کی برادری کا خیال ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی حمایت میں غصہ نہیں کرتے. ٹھیک. تو اب اللہ کے رسول نے پوچھا بھئی مسئلہ کیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ علی جو ہے نا وہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. رشتہ بھی انہوں نے پیش کیا تھا، تو حضرت علی تیار ہو گئے تھے، یعنی پیغام نکاح کا مطلب یہ ہے کہ طے پا گیا تھا. یہ سن کر آپ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے پھر خطبہ دیا، اور پھر آپ نے کیا کہا کہ میں نے ابو العاص بن ربیع سے ایک بیٹی کا نکاح کیا، وہی جن کا تذکرہ بھی آیا، ابو العاص بن ربیع. تو اس نے مجھ سے جو بات کی اسے سچا کر دکھایا. یعنی اللہ کے رسول نے ان کی تعریف کی کہ دیکھیں انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. اچھا وعدہ کیا کیا تھا؟ اس میں ایک وعدہ تو یہ کیا تھا کہ جی مدینہ جاؤں گا تو حضرت زینب کو بھیج دوں گا، ایک تو یہ تھا. دوسرا کچھ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی بیٹی پہ سوکن نہیں لاؤں گا. کچھ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے. اچھا اس کی حکمت کیا ہے، اس پہ ہم تھوڑا سا بعد میں گفتگو کرتے ہیں اس روایت کے بعد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو بے شک فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے اور میں یہ گوارہ نہیں کرتا کہ اسے رنج پہنچے. اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے عقد میں نہیں رہ سکتی. پھر حضرت علی نے اس منگنی کو ترک کر دیا. بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے تو وہ مجھے تکلیف دیتا ہے. اچھا یہ روایت کا ٹکڑا کیا کرتے ہیں اہل تشیع حضرات، حضرت ابو بکر پہ فٹ کرتے ہیں باغ فدق کے مسئلے میں، حالانکہ یہ روایت کا ٹکڑا اللہ کے رسول نے حضرت علی کے بارے میں کہا ہے، اس موقع پہ کہا ہے. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حلال کو حرام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ علی کے لیے دوسرا نکاح کیا ہے، حرام ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ علی پہلے میری بیٹی کو طلاق دے پھر جا کے بے شک دوسرا نکاح کر لے، یہ تو میرا حق ہے نا. تو اللہ کے وسلم نے اس طرح سے بات. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ معاملہ کیا چھوڑ دیا. تو یہاں پہ ایک اور چیز آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے وسلم نے دوسرے داماد کی تعریف کی ہے. اب آج سمجھ رہے ہیں؟ تو خیر بہرحال اس میں کچھ لوگوں نے اس کو موضوع بحث بنایا ہے کہ یہ ظاہری بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو انداز تھا اس کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا، بلکہ نبی کی زندگی ویسی جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے وقف ہوتی ہے. اور
دین کے راستے میں جو تکالیف اور آزمائشیں نبیوں کو برداشت کرنی پڑتی ہیں وہی بہت زیادہ ہوتی ہیں. اب اس کے ساتھ خاندانی آزمائشیں بھی آ جائیں تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حالات بنائے کہ وہ آپ کو جتنی آزمائشیں آئیں وہ دین میں آئیں، تو کہیں جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر فیسیلیٹیٹ کیا. تو اب ظاہری بات ہے کہ بیٹی پہ سوکن آ جاتی، ٹھیک ہے، وہ آزمائشیں تو پیدا ہونی تھیں، وہ ان آزمائشوں کا برڈن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آنا تھا. تو جب آپ دیکھیں نا، ہم میں سے بھی کوئی مثال کے طور پہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ ظاہری بات ہے ہم کو کمپیریزن تو نہیں کر رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، لیکن ایک مسئلے کو ہم سمجھ رہے ہیں. ہم میں سے کوئی دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو وہی بندہ دین کا کام کر سکے گا نا کہ جو مطلب ذہنی اعتبار سے کوئی فارغ ہو، جو بیچارہ اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے، خاندانی مسائل میں الجھا ہوا ہے، یا خاندانی جھگڑوں میں اگر کوئی ہم میں سے کوئی الجھا ہوا ہے تو وہ کوئی دین کا کام کر سکتا ہے؟ مشکل ہو جائے گا نا. تو یہی ہے ایک وجہ تو یہ بیان کی جا سکتی. دوسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی چونکہ وہ ابو جہل کی بیٹی تھی، تو اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو ہے نا ایک بچپن کا تاثر تھا، یعنی انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے والد کے ساتھ کیا ہوا ہے. مطلب وہ ساری اذیتیں، اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھی گئی، حضرت فاطمہ نے آ کے اٹھائی، ٹھیک ہے، اور وہ یہ رکھنے والے کون تھے؟ یہ سارے لوگ تھے. تو اب اگر اسی خاندان سے سوکن آتی نا تو وہ ایک بڑی تکلیف کا باعث بنتی. اس کے بعد بنو نوفل آ گیا. بنو نوفل میں کیا ہے؟ عدی ہیں. نوفل کے بیٹے عدی ہیں، عدی کے بیٹے مطعم ہیں، مطعم کے بیٹے جبیر ہیں. تو مطعم بن عدی یہ معروف شخصیت ہیں. انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا لیکن مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے تھے. بلکہ آپ نے پڑھا ہوگا سیرت میں کہ طائف سے واپسی پہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی، اور ان کی پناہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے، کیونکہ قریش نے یہ ایکا کر لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئیں گے تو ہم نے مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا. تو وہ جو پناہ دینے والی شخصیت تھی نا وہ مطعم بن عدی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھجوایا. تو اب ظاہری بات ہے بنو نوفل ہیں، ہمدردی رکھتے تھے، ہاشم کے بھائی ان کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے. تو مطعم بن عدی پھر اپنے بیٹوں کو لے کے آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر آئے ہیں، اور پھر بیت اللہ میں جو ہے وہ داخل ہوئی ہیں، اور پھر حرم میں آ کے سارے سرداران قریش کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں نے ان کو پناہ دی ہے. تو جس نے ان کو اذیت دینے کی کوشش کی نا تو اس نے ہمارے خلاف جنگ کی. اچھا وہ ان کو پتہ تھا یہ پھر نہ ختم ہونے والی نا جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ قبائلی جو ہے نا اس میں یہ نظام تھا، اس کا احترام کرتے تھے، ڈرتے تھے یا احترام کرتے تھے بہرحال اس چیز سے. تو یہ ان 6 لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے بنو ہاشم کے ساتھ جو بائیکاٹ ہوا تھا نا، ایک معاہدہ لکھا گیا تھا، وہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے. تو وہ معاہدہ جو ہے نا وہ جب لکھ کے لٹکایا گیا تھا تو انہوں نے اس کو پھاڑ دیا تھا. ویسے دیمک بھی چاٹ گئی تھی. پھر بنو ہاشم میں سے 6 لوگوں نے کہا کہ یار اب بہت ہو گیا بنو ہاشم کے ساتھ مقاطعہ بائیکاٹ. تو بیچارے جو ہے وہ بڑا انہوں نے جو ہے وہ برداشت کیا ہے. تو یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے وہ معاہدہ پھاڑا تھا. بلکہ بیعت عقبہ ثانیہ کے لیے جب سعد بن عبادہ آئے ہیں مدینہ سے آئے تھے نا لوگ، بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی آئے تھے، ثانیہ میں بھی آئے تھے، وہ ہم پڑھیں گے. تو سعد بن عبادہ یہ ان کے انصار کے سرداروں میں سے ہیں. تو ان کو قریش نے پکڑ لیا تھا. جب ان کو قریش کو خبر ہوئی تو قریش نے ان کو پکڑ لیا، روک لیا. تو پھر انہوں نے چھڑوایا تھا ان کو، یہ کہہ کے کہ یہ میری قافلوں کی حفاظت کرتے ہیں. وہاں قافلے ظاہری بات ہے مدینہ کے قریب سے گزرتے تھے نا. تو یہ ان کا بڑا سسٹم تھا کہ وہ قریش کے قافلوں کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا. انہوں نے آپس میں طے کیا ہوا تھا یہاں سے یہاں تک فلاں کی حفاظت میں، یہاں سے یہاں تک فلاں کی حفاظت میں. باقی تجارتی روٹ پہ پھر لوگ ان کی حفاظت میں چلتے تھے، جس کو یہ آپ سمجھ لیں کہ امان دے دیں، ٹھیک ہے. تجارتی روٹ وہی تھا، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جی ٹی روڈ اس پہ یہ بیٹھے ہوئے تھے، قابض تھے.
یہ سب مسلمان نہیں ہوئے تھے آخری دم تک مطمئن علی؟ نہیں نہیں، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے بیٹے ہو گئے تھے. ہاں ان کے بیٹے ہو گئے تھے جبیر بن مطعم. جبیر بن مطعم جو ہے نا، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تھی فتح مکہ پہ کہ یہ ایمان لے آئیں. دوسرے عدی کے بیٹے تھے طعیمہ، یہ بھی قریش کے سرداروں میں سے تھا یہ شخص، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتا تھا. طعیمہ گالی بھی دیتا تھا، بلکہ یہ بھی بدر میں مقتول ہوا. خیر بارت، تو مطلب ملے جلے لوگ رہے، کچھ ایمان لے آئے شروع میں ہی اوائل اسلام میں، کچھ ڈٹے رہے، کچھ ایسے تھے جو ہمدردی کا اظہار کرتے رہے لیکن یہ ہے کہ ایمان نہیں لائے. یعنی ایک وہ گروپ تھا جو حضرت ابو طالب کی طرح تھا، ٹھیک ہے، ایمان نہیں لائے لیکن یہ ہے کہ سپورٹ کرتے رہے. اور ایک وہ گروپ تھا جو مخالفت میں پیش تھا، ابو جہل کی طرح کا تھا، ٹھیک ہے. اور ایک وہ تھا کہ جو السابقون الاولون میں سے تھے، ایمان لے آئے جلدی. یہ انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا تو اس ٹائم بائیکاٹ یعنی دو قبیلوں سے تھا، بنو ہاشم کے خاندان سے اور بنو مطلب سے. وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ. ہاشم کی اولاد میں پھر عبد المطلب جو ہے نا، ان کے 12 بیٹے تھے. بعد نے ہاں بنو المطلب زیادہ معروف نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ معروف نہیں ہوئی ہے. بنو عبد شمس زیادہ معروف ہوئی ہے یا بنو نوفل زیادہ معروف ہوئی ہے. تو اصل میں تو پھر بنو ہاشم یا بنو عبد شمس یہی رہ گئے نا. بنو المطلب جو ہے وہ زیادہ معروف نہیں ہوئی ہے. اب ہم آگے آتے ہیں عبد المطلب کی طرف. ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب، جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھ لیا. عبد المطلب جو ہے نا، ان کی 6 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا عربوں میں کثرت ازواج تھی. جو بھی آپ بڑا صحابی نکال کے دیکھیں گے نا، 8-10 بیویاں عام ہے، یہ 8-10 بیویاں. بعض کی تو 12, 13, 14, 15 بھی چلی جاتی ہیں. زیادہ بیوی رکھ کے کیا یہ علمی کام کیا جا سکتا ہے؟ بات کہتے ہیں کہ انتظامی کام میں تو ٹھیک رہتا ہے، علمی کام میں ٹینشن زیادہ ہوتی ہے. ان کا سوال ہے کہ جی زیادہ بیویاں رکھ کے جو ہے وہ علمی کام کیا جا سکتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ وہ بات بتائے، سوال کا جواب دے جس کی زیادہ بیویاں ہوں. جس کا تجربہ ہی نہ ہو وہ بیچارہ کیا جواب دے گا. آپ کو تجربہ کرنے کے لیے آج کے دور میں کہتے ہیں کہ اس طرح اس کے لیے ممکن ہے جو علمی کام کے ساتھ ممکن. بس پہلے ایک کر لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ. نہیں، یہ بھی اہم مسئلہ ہے کہ جس کی ابھی ایک نہ ہوئی ہو تو وہ 2 کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہو کہ 2 کی جا سکتی ہیں کہ نہیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے. چلیں باہر. ہاشم کی اولاد جو ہے ان میں پھر عبد المطلب ہیں. عبد المطلب کی 6 بیویاں تھیں جن سے ان کے 10 بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے. بعض نے جو ہے وہ 15 کا بھی تذکرہ کیا، لیکن 15 شاید غلطی ہے کیونکہ بعض کے نام جو ہے نا وہ زیادہ بھی نقل ہو گئے. حضرت صفیہ یہ عبد المطلب کی بیوی ہیں، ٹھیک ہے. حضرت صفیہ سے ایک بیٹے تھے حارث. پھر دوسری بیویاں فاطمہ سے بیٹے تھے ابو طالب اور پھر زبیر. یہ وہ نہیں ہے، عبداللہ بن زبیر کے والد نہیں ہیں، یہ اور ہیں، ٹھیک ہے. یہ بعثت سے پہلے فوت ہو گئے تھے. تو حضرت فاطمہ سے جو ہے وہ ابو طالب ہیں اور زبیر ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ان کی ایک بہن بھی ہیں ام حکیم، ان کا نام بیضہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی. 6 پھوپھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 12 چچا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور 6 پھوپھی ہیں. یعنی بنو ہاشم کافی پھل پھول گئے، بنو عبد المطلب کہہ لیں کافی پھل پھول گئے ہیں. ہاں ایک والد ہو گئے تو 11 چچا ہو گئے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ.
تو تیسری جو بیوی تھی لبنہ، ان سے جو ہے وہ ابو لہب تھا، ٹھیک ہے. چوتھی جو بیوی تھی حالہ، ان سے ایک حجل نام آتا ہے، اور ایک مقوم اور ایک حمزہ تھے، حضرت حمزہ آپ سلم کے چچا، اور ایک جو ہے وہ حضرت حمزہ کی بہن تھی صفیہ بھی، یہ بھی ایمان لے آئی تھی. صفیہ کا تذکرہ ملتا ہے نا. پھر اس کے بعد جو ہے نطیلہ، ٹھیک ہے جی. نطیلہ جو ہیں ان کی اولاد میں حضرت عباس تھے، آپ سلم کے چچا عباس. پھر اس کے بعد زرار تھے، اور پھر قسم، پھر ایک ممنع، ان سے غیداق تھے. تھوڑا سا ہم بس اس کو کھول لیتے ہیں عبد المطلب کی اولاد کو، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. تو حضرت عبد المطلب کے بارے میں تو ہم نے مطلب دیکھ لیا نا کہ یہ کیسے آئے تھے یہاں پہ. اچھا، عبد المطلب کا جھگڑا ہو گیا تھا نوفل کے ساتھ، جھگڑا ہوا تھا ایک کنویں پہ. کنواں تھا بیسیکلی میں ہاشم کا. نوفل کون ہوئی ہے؟ عبد المطلب کے چچا. ہاشم جب فوت ہوئی ہے نا تو نوفل نے قبضہ کر لیا. یہ کنواں تھا طائف میں، ٹھیک ہے. تو اب عبد المطلب نے اپنے سسرالی رشتہ دار مدینہ سے، بنو نجار سے مدد طلب کی، تو وہاں سے 80 سوار آئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ نوفل کو جو ہے وہ دھمکی وغیرہ لگائی، تو پھر کنواں واپس ہوا. اس بات کو نوفل نے محسوس کر لیا، اور نوفل نے کیا کیا، پھر عبد شمس کو اپنے ساتھ ملا لیا اور عبد المطلب کے خلاف ایکا کر لیا. یہاں سے یہ پھر تقسیم ہوئی ہے کنویں کے اوپر، کہ دو بھائی ایک طرف ہو گئے. دو تو وہ پہلی ایک طرف تھے نا، کیونکہ المطلب نے تو عبد المطلب کو پالا تھا نا، ٹھیک ہے، تو وہ تو ویسے ہی وہاں پہ تھے. تو یہ کنویں پہ یہ تقسیم ہوئی ہے. دوسرا کام جو عبد المطلب نے کیا وہ یہ تھا کہ زمزم کا چشمہ جو ہے مرور زمانہ کے ساتھ دب گیا تھا. تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ عبد المطلب کو خواب آیا تھا کہ فلاں جگہ پہ زمزم ہے. تو یہ کھدائی کرتے تھے تو قریش مذاق اڑاتے تھے، کب ملے گا، ایسی لگی ہوئی ہیں. لیکن انہوں نے کھدائی جاری رکھی اپنے بچوں کے ساتھ، حارث وغیرہ. اور تو وہ اتفاق سے زمزم کا چشمہ نکل آیا، اور بیت اللہ کا خزانہ بھی نکلا. جب وہ خزانہ نکلا ہے تو یہ سارے قریش جی اب ہمارا بھی حصہ ہے. تو انہوں نے کہا کھدائی میں نے اکیلے کی ہے، تمہارا حصہ میں کہاں سے دوں، ٹھیک ہے. اس وقت مذاق اڑاتے تھے. تو خیر بہرحال پھر انہوں نے کچھ تقسیم کر دیا، کچھ بیت اللہ کی نظر کر دیا. لیکن پھر وہ جو زمزم تھا وہ زمزم پھر ان کے پاس رہا. بیت اللہ کے خزانے سے کیا ہوا کہ بیت اللہ کا خزانہ مطلب یہ ہے کہ کچھ سونے کے آپ کہہ لیں جیسے ہرن وغیرہ کہا جاتا ہے نکلے تھے. کچھ ایسی چیزیں تھیں جو پرانے زمانوں میں وہ کیا کرتے تھے کہ بیت اللہ کی نظر کر دیتے تھے نا، کچھ سونا چاندی، تو وہ بیت اللہ میں پڑا رہتا تھا. تو وہ کسی وقت میں لڑائیوں میں کیا ہوا، وہ کسی نے نکال کے تو زمزم کے کنویں میں اس کو پھینک کے وہ کنواں بھی جو ہے وہ دبا دیا تھا، ختم کر دیا تھا اس کے آثار. لڑائی میں غصے میں آ کے وہ جو فارن انویڈرز آتے تھے نا ان کے ساتھ بھی یہ لڑتے رہتے تھے نا، جو غیر ملکی عناصر آتے تھے. تو اب انہوں نے منت یہ مانی تھی عبد المطلب نے اسی موقع پہ کہ اگر زمزم کا چشمہ نکل آیا تو میں اپنا ایک بیٹا جو ہے وہ ذبح کر دوں گا بیت اللہ کے نام. اور وہ اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے عبداللہ، جن کے نام قرآن نکلا. تو جب یہ ذبح کرنے لگے ان کو تو قریش آ گئے. انہوں نے کہا عبد المطلب بات یہ ہے، آج تو تم ذبح کرنے لگے ہو اپنا بیٹا، یہ رسم چل پڑنی ہے، سب نے نظریں مان لینی ہے. اور قریش نے اگر اس طرح سے اپنے بیٹے ذبح کر دیے تو ہم دوسروں سے جنگ کیسے کریں گے، دوسرے تو ہمارے پر غالب آ جائیں گے، ہماری نسل ختم ہو جائے گی. اس کا سوچو. عبد المطلب نے کہا میں تو اب نظر مان چکا ہوں، میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ پھر کسی سے ہم فیصلہ لے لیتے ہیں. تو خیر انہوں نے فیصلہ لیا. تو اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے، تمہاری قوم میں ایک آدمی کا جو خون بہا ہے وہ کتنا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی 10 اونٹ. اس وقت 10 اونٹ تھا، جو دیت ہوتی تھی 10 اونٹ تھی. کسی نے کسی کو قتل کر دیا نا تو اس کا خون بہا ادا کرنا ہے، تو وہ 10 اونٹ تھی.
اس نے کہا ایسا کرو کہ آپ قرا نکالتے جاؤ، ایک طرف عبداللہ اور دوسری طرف اونٹ، تو اونٹ بڑھاتے جاؤ، جہاں جا کے جو ہے وہ قرا نکل آئے تو وہ اتنے اونٹ ذبح کر دینا۔ تو انہوں نے اس طرح سے قرا ڈالا تو وہ 10 اونٹ کرتے کرتے 100 پہ جا کے عبداللہ کا نام نکل آیا، تو 100 اونٹوں پہ جا کے پھر انہوں نے عبداللہ کی جان بخشی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو 100 اونٹ پھر انہوں نے کیا کیے، قربان کیے عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے عوض۔ وہاں سے دیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 100 اونٹ پڑ گئی، خون بہا، وہاں سے 100 اونٹ پڑا۔ جی جب وہ عبداللہ کو ذبح کرنے لگے تھے تو قربان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ گوشت حرام تھا ان کے یہاں انسانوں کا، یا کیوں ذبح کرتے تھے؟ ایک تو یہ طرح منت مانی ہے، لیکن بیٹے کو ذبح کر کے اس کا آگے فائدہ کیا ہونا تھا؟ دیکھیں نا، وہ تو ظاہری بات ہے کہ منت ہی پوری کر رہے تھے نا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا، وہ تو یہ دیکھ رہے تھے نا، ان کے پاس کون سا دین تھا، انہیں تو بس یہ پتا تھا کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو جو ہے وہ اللہ کے حکم پہ ذبح کر دیا، تو بیت اللہ کے لیے ذبح کرنا وہ تو اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے تھے، مقصد تو کوئی نہیں تھا، مقصد تو اللہ کو راضی کرنا تھا، لیکن پھر وہ رک گئے۔ تو عبد المطلب کی ازواج میں سے جو صفیہ ہیں ان کے بیٹے حارث تھے۔ حارث جو ہے وہ اپنے والد کی حیات میں ہی فوت ہو گئے، عبد المطلب کی زندگی میں فوت ہو گئے، مطلب مسلمان نہیں۔ ان کے 4 بیٹے ہیں، نوفل، عبداللہ، ربیہ اور مغیرہ، یہ چاروں مسلمان ہیں۔ نوفل فتح مکہ پہ ایمان لے کے آئے، ربیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی فتح مکہ پہ ایمان لائے، بلکہ بعض جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پہ جو خطبے ہیں ان میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ ربیہ کا جو خون ہے ان کے بیٹے کا، ان کا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ ربیہ بن حارث، ان کا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ مقتول ہوا تھا۔ تو آپ نے دور جاہلیت کے جھگڑے ختم کرنے کے لیے کہ میں ان کا خون اور اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں، آئندہ سے آپ ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ مغیرہ جو ہیں یہ بھی فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں مغیرہ جو ہیں۔ خیر پھر ان کی اولادیں بھی آگے مسلمان ہیں، تو یہ بنو حارث کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو مسلمان نہیں تھے حارث، لیکن ان کی اولاد پھر آگے مسلمان ہوئی۔ اس کے بعد پھر دوسری بیوی فاطمہ ہے، فاطمہ سے پھر جو ہے وہ عبداللہ ہے۔ جی نہیں، ہاں ان کی اولاد میں سے عبداللہ۔ تو فاطمہ جو ہے ان سے عبداللہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، پھر ابو طالب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، پھر زبیر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ جو ہیں ان کی عمر 25 سال تھی تقریباً، تو یہ بھی ملک شام میں تجارت کی غرض سے جا رہے تھے۔ عبداللہ جو ہیں یہ بھی شام میں تجارت کی غرض سے جا رہے تھے، تو ان کی بھی شادی وہاں بنو نجار میں ہوئی تھی، مدینہ میں، حضرت آمنہ سے۔ تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ننیحال میں وفات پائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کتنی ہوگی؟ بعض لوگوں نے کہا کہ 7 ماہ، بعض لوگوں نے کہا کہ 2 ماہ، یعنی ابھی آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے کہ آپ کے والد کی وفات ہو گئی، اور وہ بھی تجارتی سفر میں ہوئی۔ دوسرے جو ہے وہ ابو طالب ہیں۔ ابو طالب پھر مطلب ان کی اولاد میں سے عقیل ہیں، ٹھیک ہے، حضرت عقیل یہ بھی ایمان لے آئے تھے، بعد میں ایمان لائے تھے، یہ بدر میں قید ہوئے تھے، قید ہو کے آئے تھے، فدیہ دے کے پھر جو ہے وہ آزاد ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایمان لائے تھے یہ، یا اس سے کچھ پہلے۔ عقیل کے بیٹے تھے مسلم بن عقیل جن کا نام آتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو پیامبر بن کے کوفہ میں گئے تھے۔ ابو طالب کے دوسرے بیٹے تھے جعفر طیار جن کا نام تھا، ان کا بھی نام آپ نے کافی پڑھا ہوگا،
یہ شروع میں ایمان لے آئے تھے، بلکہ یہی تھے نا جنہوں نے نجاشی کے دربار میں جا کے تقریر کی تھی، حضرت جعفر طیار، یہ بھی ابو طالب کے بیٹے تھے. جی ہاں، حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. ٹھیک ہے، جنگ موتا میں انہی کے پاس وہ جھنڈا تھا نا، اور یہ شہید ہو گئے تھے، بلکہ ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جنت میں اللہ نے ان کو 2 بازو دیے. پھر تیسرے بیٹے حضرت علی، وہ تو معروف صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور فاطمہ ان کی طرف ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ میرا اور علی کا رشتہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا ہے. تو کافی فضائل ان کی. جی جعفر کی اولاد میں نہیں، ابھی ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پھر اولاد کافی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی کافی شادیاں کی. ان میں ایک تو حضرت فاطمہ سے حضرت حسن اور حسین تھے، اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے. پھر ایک بیوی تھی ان کی خولہ، جن سے محمد بن حنفیہ تھے، کیونکہ یہ حنفیہ قبیلے سے تھی نا. محمد بن حنفیہ کی اولاد میں پھر جو ہے آگے یہ آوان پیدا ہوئی ہے. ہمارے ہیں یہ جو آوان ہے نا قبیلہ، یہ حضرت علی کی جو بیوی تھی خولہ، جو بنو حنفیہ سے تھی، ان میں سے محمد بن حنفیہ. ہاں. پھر حضرت علی کی ایک بیوی تھی اسماء، حضرت اسماء. یہ حضرت اسماء جو ہیں یہ پہلے حضرت جعفر کی بیوی تھی، پھر ان کی شہادت ہو گئی، یہ جو حضرت جعفر تھے. پھر حضرت ابو بکر سے ان کی شادی اللہ کے رسول وسلم نے کروا دی، تو حضرت ابو بکر بھی چلے گئے، تو پھر حضرت علی کی شادی ہوئی ان سے. تو محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں. یہ ان کو پالا پوسا حضرت علی نے. کیونکہ ان کی جو والدہ تھیں حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئی ہیں، تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جنگوں میں یہ محمد بن ابی بکر حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر ایک بیوی امامہ تھیں، امامہ بنت زینب، جن کا تذکرہ آیا. حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں نا محمد ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں نا. کیونکہ حضرت اسماء جو ہیں، اسماء بنت امیس، ان کی پہلی شادی ہوئی جعفر سے، دوسری شادی ہوئی حضرت ابو بکر سے، ان سے محمد پیدا ہوئی ہے. پھر ابھی وہ چھوٹے ہی تھے کہ حضرت ابو بکر چلے گئے دنیا سے. نہیں، اہل تشیع نے نا شجروں میں کافی گڑبڑ کی ہے، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، شجروں میں انہوں نے بہت گڑبڑ کی ہے. یہ تو بنیادی مصادر ہیں، وہ بغیر دلیل کے ادھر ادھر کی چیزیں اٹھا کے لے آتے ہیں. لیکن ہر جگہ نہیں، انہوں نے بھی نہیں کی، ہر جگہ انہوں نے بھی نہیں کی. اکثر چیزیں ایگریڈ اپان ہیں، اہل تشیع اور اہل سنت کی اکثر چیزیں ایگریڈ اپان ہیں. ام ہانی یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی. ام ہانی مطلب ابو طالب کی بیٹی تھی. ان کا تذکرہ روایتوں میں ملتا ہے. فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں کیا کیا تھا؟ قیام کیا تھا، اور وہاں ہی چاشت کی نماز بھی پڑھی. ٹھیک ہے، جو معروف ہوا ہے چاشت کی جو رکعتیں ہیں، آپ وسلم کی کزن ہے. تو بنو مخزوم جو ہے نا، ان کے ایک سردار تھے حبیرہ بن ابی واہب، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی ام ہانی کی. چار بچے تھے ان کے. تو فتح مکہ کے موقع پہ ام ہانی تو ایمان لے آئیں. فتح مکہ پہ جیسے بہت سے لوگ ایمان لے آئے، بنو ہاشم میں بھی کچھ لوگ جو ہے فتح مکہ پہ ایمان لائے ہیں. میجارٹی تو پہلے ایمان لے آئی تھی، لیکن کچھ لوگ فتح مکہ پہ ایمان لائے ہیں. جیسے کہ بنو امیہ میں سے کچھ لوگ پہلے ایمان لے آئے تھے، لیکن میجارٹی فتح مکہ پہ ایمان لائی. تو یہ تقسیم رہی ہے. تو ام ہانی جو ہے نا، اللہ کے وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا. آپ وسلم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میری اولاد ہے. پھر اس پہ اللہ کے وسلم نے ایک تبصرہ کیا تھا قریش کی عورتوں کے بارے میں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاطبہ ام ہانی بنت ابی طالب،
کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کو نکاح کا پیغام بھجوایا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرے بہت سے بچے ہیں. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبصرہ کیا نا وہ یہ ہے کہ اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں سے بہترین اور اس کی کم سنی میں بچے پہ بھی سب سے زیادہ مہربان ہوتی ہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے قریش کی عورتوں کی. ایک تو یہ ہے کہ رکبن الابل، یعنی بہترین عورتیں جو ہے وہ قریش کی عورتیں ہیں، اونٹوں پہ سواری کرتی ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں، اونٹ جیسا جانور جو ہے اس پہ وہ سواری کرتی ہیں، اس کو ڈرائیو کرتے ہیں. مطلب بہادر خواتین ہیں. ٹھیک ہے، شجاعت تھی ان میں، بہادری تھی. اور دوسرا کہا کہ اولاد کے ساتھ جو ہے نا، اولاد کی خاطر اپنی زندگی قربان کرنے والی، یعنی دوسرا شوہر نہیں کریں گی. کس کے لیے؟ اولاد کی خاطر، کہ وہ کہیں نظر انداز نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپریشیٹ کیا. نہیں وہ ہے، اولادیں بہت ہیں، ہم ایسے کھو جائیں گے نا شجروں میں، زیادہ نہیں. ابھی یہی مکمل ہو جائے تو بڑی بات ہے. کل سے ہم نے جو ہے، کل سے کیوں نہیں، ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، کل سے ہم نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے ہم بعثت شروع کر دیں، ورنہ ہم یہاں پہ ہی رہ جائیں گے نا. ہمارے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے، ہم زیادہ نہیں اس میں گہرائی میں نہیں جا سکتے. اس لیے میں کچھ سوالات اس لیے اوائڈ کر رہا ہوں کہ ہم خواہ مخواہ زیادہ چیزوں میں نہ جائیں. ٹھیک ہے، 1 مہینہ. حضرت زبیر جو ہے، ان کی وفات جو ہے وہ 24 برس میں ہو گئی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 24 برس تھی، تو ظاہر بات ہے نبوت سے پہلے ہی ہو گئی حضرت زبیر کی وفات. تو یہ جنگ فجار میں شریک رہے تھے. ان کی اولاد میں سے عبداللہ، سبعہ اور ام حکیم، یہ جو ہیں وہ صحابی ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، ام حکیم بیضاء کے نام سے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اسلام لانے میں اختلاف ہے. حضرت عاتقہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، ان کی بھی اسلام لانے میں اختلاف ہے. زیادہ روایات یہی ہیں کہ اسلام نہیں لائی تھی. حضرت عروہ، ان کے بھی اسلام لانے میں اختلاف ہے. ان کے بیٹے طلیب تھے، وہ اسلام لے آئے تھے، وہ بدری صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پھوپھی ہیں امیمہ. امیمہ کی بھی اسلام لانے میں اختلاف ہے، لیکن ان کی بیٹی تھی زینب. حضرت زینب سے آپ کا نکاح ہوا تھا نا، یہ آپ کی پھوپھی ذات تھی نا. ٹھیک ہے، حضرت زید کے بعد، زید بن حارثہ سے جب طلاق ہوئی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کی. یہ امیمہ کی بیٹی تھی. اور برہ کی بھی اسلام میں اختلاف ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں ہیں، 5 کے اسلام میں اختلاف ہے. حضرت صفیہ کے اسلام کے بارے میں اتفاق ہے کہ وہ اسلام لائی تھی. وہ تو روایتیں ملتی ہیں نا، خاص طور پہ خندق کے حوالے سے. باقی 5 میں اختلاف ہے. ابن حجر رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک پھوپھی ایمان لائی تھی، باقی نہیں ایمان لائی تھی. اور چچاؤں میں بھی جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے. کتنے ہیں میرے خیال میں؟ حضرت عباس ہیں اور حضرت حمزہ ہیں، 2 ہی ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے چچاؤں میں کہ جو ایمان لائے تھے. باقی تو دیکھیں حضرت عبداللہ بھی نہیں، اور پھر حضرت حارث بھی نہیں تھے، ابو طالب بھی نہیں تھے، حضرت زبیر بھی نہیں تھے. یعنی بڑی تعداد تو نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئی نا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت لبنہ سے ابو لہب، یہ بھی ایمان نہیں لایا. ابو لہب بھی ایمان نہیں لایا. ابو لہب کی اولاد میں سے یہ 5 ایمان لے آئے تھے: عتبہ، موتب، درہ، عزہ اور خالدہ. عتیبہ ایمان نہیں لایا تھا. عتبہ جو ہے نا، عتبہ، اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس کے عقد میں حضرت رقیہ تھی. ٹھیک ہے، اس نے طلاق دے دی تھی حضرت رقیہ کو. بعد میں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد نکاح میں آئیں، لیکن یہ ایمان لے آیا تھا بعد میں. عتبہ جو ہے فتح مکہ کے موقع پہ، یہ 5 فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لے کے آئے ابو لہب کی اولاد میں سے. عتبہ بھی، موتب بھی، درہ، عزہ اور خالدہ. عتیبہ جو ہے نا یہ فوت ہو گیا تھا ایک تجارتی سفر میں. اس کے عقد میں جو ہے وہ حضرت ام کلثوم تھی.
تو جب یہ اپنے باپ کے ساتھ ابو لہب کے ساتھ شام کے سفر پہ جانے لگا نا تو اس میں خباثت ذرا زیادہ تھی باپ کی طرح. تو اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ تھوک کے آؤں گا. تو یہ گیا اور آپ وسلم کے سامنے اس نے تھوکا. آپ وسلم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا اور اتنی نفرت دکھانے کی کیا. پھر آپ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جو ہے نا وہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کرے. تو یہ سفر شام میں پھر جو ہے وہ ایک شیر وہ اس کو چیر پھاڑ کے کھا گیا تھا. جی عتیبہ. تو باقی 5 ایمان لے آئے تھے. اور ابو لہب کی تو جو مخالفت ہے وہ تو معروف ہے نا, وہ ہمارے سامنے. اس کی بھی اور اس کی بیوی ام جمیل بھی ابو سفیان کی بہن تھی. اس کے بعد جو ہے وہ حضرت حالہ جو ہے ان سے حمزہ تھے. حضرت حمزہ معروف صحابی ہیں, آپ وسلم کے چچا, یہ ایمان لے آئے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں, کیونکہ ابو لہب کی جو لونڈی تھی سوائبہ, یہ صوبیہ نہیں سوائبہ ہے. تو سوائبہ جو ہے نا اس نے دودھ پلایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کو بھی, حضرت حمزہ کو بھی. تو شکار میں بڑی دلچسپی تھی ان کی. تو یہ بھی اچانک ایمان لائے تھے. اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ کسی نے خبر دی تھی ان کو کہ ابو جہل جو ہے وہ تمہارے بھتیجے کو کوس رہا ہے, برا بلا کہہ رہا ہے اور تکلیف پہنچا رہا ہے. تو یہ اکثر شکار پہ رہتے تھے. تو ایک مرتبہ جب خبر ملی ہے تو وہ پھر وہیں آئے ہیں اور اس کے بیت اللہ میں دیکھا وہ بیٹھا ہوا تھا, اس کے سر پہ کمان دے ماری, اس کا سر پھاڑ دیا. پھر اسی موقع پہ پھر اللہ کے وسلم نے کہا کہ مجھے آپ سے یہ نہیں چاہیے, مجھے یہ چاہیے کہ آپ ایمان لیں. تو وہ پھر ایمان لے آئے. اوائل اسلام میں ایمان لے آئے تھے حضرت حمزہ. پھر جنگ احد میں شہید ہوئے. ان کی شہادت کا قصہ جو ہے وہ معروف ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جبیر بن مطعم جو تھے نا, انہوں نے اپنے چچا طعیمہ کا تذکرہ اوپر گزرا ہے, ان کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے نا جبیر بن مطعم نے حبشی کو تیار کیا تھا. وہ جو واشی تھا, واشی کو تیار کیا تھا. پھر بعد میں ہندا وغیرہ نے کلیجہ وغیرہ نکال کے چبایا یا اعضاء وغیرہ کاٹے, مسئلہ کیا ابو سفیان کی بیوی نے, وہ بھی خیر معروف واقعہ ہے. تو آپ وسلم کو اس سے کافی رنج ہوا تھا. خیر بات. نیکسٹ کیا ہے, حضرت صفیہ, یہ بھی ایمان لے آئی تھی. حضرت صفیہ کے بیٹے تھے زبیر, ان کے بیٹے تھے عبداللہ, وہ عبداللہ بن زبیر. اور حضرت صفیہ کے بیٹے تھے زبیر, یہ اب آپ وسلم کے ہو گئے پھوپھی زاد. یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. آپ کے جو چچا ہیں زبیر وہ ایمان نہیں لائے تھے, یہ پھوپھی زاد جو ہیں یہ ایمان لائے. زبیر بن عوام, جن کو آپ وسلم نے کہا کہ وہ حواری ہیں میرے, اور عشرہ مبشرہ میں سے. تیسرے مقوم کے بارے میں آتا ہے کہ بعثت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے, کچھ 6 سال پہلے. بعد نے ان کا نام عبد القعبہ بھی بتایا. حجل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بعثت سے 5 برس پہلے وفات ہو گئی تھی. تو اکثر جو ہے وہ آپ کے چچا بعثت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. جنہوں نے بعثت کا زمانہ پایا وہ آپ سمجھ لیں کہ 4 ہیں, تقریباً 4 ہیں. ان میں سے 2 ایمان لے آئے, حضرت حمزہ اور حضرت عباس, اور 2 ایمان نہیں لائے تھے, ابو لہب اور ابو طالب. غزوہ حنین کے موقع پہ جنہوں نے لگام پکڑی ہوئی تھی آپ کی سواری کو, آپ کے چچا نہیں تھے حارث؟ حضرت حارث تو پہلے فوت ہو گئے نا. نیکسٹ کیا ہے, نطیلہ. نطیلہ جو ہیں ان سے پھر حضرت عباس ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تقریباً 2 سال بڑے تھے, یعنی آپ کے چچا تو تھے لیکن عمر میں زیادہ آپ سے بڑے نہیں تھے, 2 سال بڑے تھے. حاجیوں کو پانی پلانے کا عہدہ انہی کے پاس تھا. یہ ایمان تو فتح مکہ کے موقع پہ لائے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ حمایت ان کی شروع سے رہی ہے. ابو طالب کی طرح ان کی حمایت شروع سے آپ وسلم کے ساتھ رہی. ویسے ایک سوچ آتی ہے, ایک سوچ نا, یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں نا کہ حمایت کرنے والے فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لے آئے. کچھ لوگ ایسے تھے جو فتح مکہ سے پہلے ہی چلے گئے, اگر وہ فتح مکہ پہ ہوتے تو ایمان لے آتے. یہ بات ذہن میں آتی ہے.
تو ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن بہرحال اس میں کچھ لوگوں نے تو مبالغہ بھی کیا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بارے میں بھی مبالغہ کیا ہے، اس کا بھی آگے تذکرہ آئے گا، آپ کے چچا کے بارے میں بھی مبالغہ کیا ہے کہ ایمان لے آئے تھے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ باقی یہ بات بعض اہل علم نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کا امتحان لے گا، تو جو بعثت سے پہلے فوت ہو گئے، جیسے آپ کے والدین، آپ کے آبا و اجداد، اور اگر وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، یہ رائے بہتر معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، جنہوں نے بعثت کا زمانہ پا لیا تو ان میں بھی دیکھیں، جنہوں نے حمایت کیا ان کے بارے میں کم از کم یہ بات آ گئی کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہے، جیسے حضرت ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ صرف ان کے ٹخنوں تک چھوئے گی، باقی وجود کو نہیں، صرف ٹخنوں تک، لیکن وہ بھی بڑی بات ہے۔ تو وہ جو حمایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کفر کی حالت میں بھی کی ہے، اس پہ بھی اجر ہے، وہ اجر عذاب میں تخفیف کی صورت میں ہے۔ ہاں، سب سے کم عذاب یہی ہے۔ اب وہ بات پھر وہاں جا کے شاید جو ابن تیمیہ وغیرہ کرتے ہیں نا، وہ پھر ایک علیحدہ لیکچر ہے، وہ میں نے دیا ہے۔ یہ بعض کو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے میں شامل کریں گے یا فتح مکہ کے بعد؟ فتح مکہ ہجرت کر کے سفر میں آ رہے تھے تو رستے میں اسلام ملے اور ان کو ساتھ، ہاں وہی فتح مکہ کا موقع ہی ہے، فتح مکہ۔ تو بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پہ جو ہے یہ آئے تھے حضرت عباس، اور انہوں نے انصار سے کہا تھا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے تو جا رہے ہو، اگر حمایت کر سکتے ہو تو پھر لے کے جاؤ، ایسے نہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم کریں گے، ٹھیک۔ پھر حضرت عباس جو ہیں وہ بدر میں قیدی بھی بنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فدیہ دیں، تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ بڑا مال ہے جو آپ اپنی بیوی کے پاس چھوڑ کے آئے ام فضل کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال یاد کروایا، تو کہنے لگے اللہ کے وسلم یہ تو مجھے پتہ ہے یا میرے خدا کو، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت عباس نے جو ہے وہ اپنا بھی فدیہ دیا، اور پھر حضرت عقیل کا بھی دیا، اور نوفل بن حارث کے بیٹے نوفل جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے ان کا بھی فدیہ دیا۔ خیر بہرحال فتح مکہ پہ ایمان لے آئے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے جب قحط سالی ہوتی تھی تو حضرت عباس کو کیا کرتے تھے، وسیلہ بناتے تھے، اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہم ان کو وسیلہ بنا کے دعا کرتے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے تو یہ اللہ کے رسول کے چچا ہیں، تو یا اللہ ہم ان کو وسیلہ بنا کے آپ سے دعا کرتے ہیں، اور بارش ہو جاتی تھی، بارش ہو جاتی۔ قسم جو ہیں یہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، کہا جاتا ہے کہ 3 سال پہلے۔ زرار بھی بعثت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ پھر جو آخری بیوی ہیں ممنیہ، ان سے غیداق ہیں۔ غیداق جو ہے عبد المطلب کے بڑے بیٹے تھے، یہ بھی جو ہے وہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کوئی 13 برس ہوگی تو اس وقت یہ فوت ہو گئے تھے۔ تو مطلب اکثر آپ کے جو چچا تھے وہ آپ کی بعثت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ تقریباً 4 چچاؤں کو جو ہے وہ بعثت کا زمانہ ملا، اور ان میں سے 2 ایمان لے آئے، 2 ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے۔ پھوپھیوں میں سے 6 کو ہی زمانہ ملا بعثت کا، لیکن راجے کول یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک پھوپھی ایمان لے کے آئیں، باقی 5 کے بارے میں اختلاف ہے، مختلف آراء ہیں، مختلف اقوال ہیں، جس کی جو تحقیق ہے اس نے پیش کی، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن ان کی اولادیں پھر آگے مسلمان، ٹھیک ہے جی۔ تو کل ہم نے انشاءاللہ سے شروع کرنا ہے پھر بعثت سے۔ ابھی حضرت عبد المطلب اور یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، اب ہم جو ہے وہ نہیں بعثت نہیں کہنا چاہیے، پیدائش سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کل ہم نے آغاز کرنا ہے۔ تو ابھی ہمارے 3 بڑے ٹاپک رہ گئے نا، ایک پیدائش سے نبوت تک، ہم کل کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کور کر لیں، اگر آپ لوگ سوال کم کریں تو پیدائش سے نبوت تک کا یہ ہم کور کر لیں۔ پھر اس کے بعد پھر ہمارے 2 بڑے ٹاپک رہ جائیں گے، ایک مکی دور نبوت کا جو 13 سال کا دور ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ٹاپک ہے مدنی دور کا جو 10 سالہ دور ہے۔
اس کو ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم وہ تھوڑا تفصیل میں چلا جائے گا، اس کو پھر ہم دیکھیں گے کیسے آرگنائز کرنا ہے۔ اب کوئی سوال ہو تو کر لیں۔